اتنی زیادہ کنفیوژن ہے کہ ایک عام احمدی کہتا ہے میں نے کس بات کو ماننا ہے. لاہوری جماعت کا موقف یہ تھا کہ خلافت نام کی کوئی چیز نہیں، یہ نہیں کہ جناب حکیم صاحب پہلے خلیفہ تھے اب آگے ایک اور خلیفہ آ جائے. وہ کہتے خلیفہ شیفہ کوئی نہیں ہے، بلکہ ایک جو ہے نا ایک کمیٹی ٹائپ چیز بنے گی، وہ نظام کو چلائے گی. مرزا صاحب کا جو بیٹا ہے اس کے سامنے چیلنج یہ تھا کہ وہ یہ ثابت کرے کہ خلافت ہے، اور اس کے لیے انہوں نے یہ اسمہ احمد والا جو سارا ایک جو سٹنٹ ہے وہ شروع کیا. پہلے پیراگراف میں وہ کہہ رہا ہے کہ مرزا صاحب ہی احمد ہیں، لیکن اس کو خود بھی احساس تھا کہ یہ بات ہضم کون کرے گا، یہ بات تو احمدی بھی ہضم نہیں کریں گے. تو اس نے کیا اب آگے کھیل کھیلا جا رہا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہنا کہ صفاتی طور پہ احمد تھے، یہ دجل ہے، ڈسیپشن ہے. اللہ اکبر. او بھائی یہ بات سنو، کہتا ہے کہ ورنہ جس احمد نام کے انسان کی خبر ہے وہ مسیح موعود ہی ہیں. اللہ اکبر. اور بھی آپ کو بھی چاہیے وضاحت. کہتا ہے غرض کسی طرح یہ بات ثابت نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد تھا. اور سنتے ہو اپنے باپ سے مناظرہ کر رہے اس کا بیٹا، صرف ایک چیز میں بلائنڈ ہو گئے، ایک چیز میں کہ خلافت چاہیے. دل کی آنکھوں سے سن لو، مرضی آپ کی ہے، ان میں سے نہ ہو جاؤ جس کے بارے میں قرآن میں سورہ ملک میں کیا فرمایا گیا کہ جب اہل جہنم سے پوچھا جائے گا کہ بھئی تم یہاں کیسے آگے سے کیا جواب دیں گے؟ لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر، کہ ہائے کاش ہم ان لوگوں میں سے ہوتے جو بات کو سنتے تھے اور بات پہ غور کرتے تھے تو ہم جہنم والوں میں سے نہ ہو جاتے. تو اگر مرزا صاحب اصل مصداق ہیں تو ان کو اصل احمد ماننا پڑے گا، ورنہ اصل مصداق نہیں ہو سکتے. اور جب مرزا صاحب کو اصل احمد مانو گے تو یو ہیو ٹو ایڈمٹ نعوذ باللہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اصل احمد نہیں ہے تو پھر کون سے ہیں؟ بروزی. تو یہاں پہ مرزا صاحب اصل بن گئے اور نعوذ باللہ سرکار بروزی بن گئے. یہ کیا ہے؟ مسلمانوں کے حوالے سے تو سمپل سرکار کی مبارک زبان سے آپ کو سنوا دیتا ہوں کہ سرکار نے کہا میرا نام احمد. جن کا تعلق سرکار کے ساتھ ایمان کی بنیاد پہ ہے نا، ان کے لیے میں ابھی سرکار کا لفظ آپ کے سامنے پڑھ دوں گا، ان کی گردنیں پھر جھک جائیں گی. اللہ نے اپنے قرآن میں فرمایا کہ جب اللہ اس کا رسول کسی بات کا فیصلہ کر دیں تو پھر اہل ایمان کے پاس کوئی اختیار باقی نہیں رہ جاتا. چلیں جناب، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد. اچھا دیکھیں جی، ابھی ہم انشاءاللہ جس ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی سورہ صف کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ خبر دی کہ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہوں نے اللہ سے حکم پا کے ایک بشارت دی اپنے ماننے والوں کو، اپنے دور میں ان کو ایک بشارت دی، کیونکہ ظاہر ہے وہ اللہ کے نبی ہیں اور جب وہ ایک مستقبل کی ان کو بات بتا رہے ہیں تو ظاہر ہے اس میں یہ چیز تو شامل ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خبر دی اپنے نبی کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، اور انہوں نے اپنی قوم کو یہ بتایا کہ ان کے بعد اللہ تعالیٰ ایک نبی کو مبعوث کریں گے اور اس کا نام ہوگا احمد. اب یہ سورہ صف کے اندر جو ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایک بشارت جو موجود ہے، اس کے حوالے سے اسلام کے اندر کوئی کسی قسم کا اختلاف ہے ہی نہیں ہے. یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ جس طرح کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ جو مرزا غلام احمد قادیانی ہیں، انہوں نے اس کانسیپٹ کو بہت زیادہ یوز کیا کہ دیکھو جی حدیث میں آتا ہے کہ ہر صدی کے سر پہ اللہ تعالیٰ ایک مجدد کو جو ہے نا وہ کریں گے، مبعوث کریں گے اور اس کو مطلب بھیجیں گے اور وہ دین کی تجدید کرے گا. ابھی اس وقت ہمارا یہ ٹاپک نہیں ہے کہ یہ مجدد کے حوالے سے جو مرزا غلام احمد قادیانی نے جو نظریہ پیش کیا اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. تجدید دین کے لیے اللہ تعالیٰ کا ہر دور میں علماء کو اس حوالے سے اللہ تعالیٰ کا علماء کو توفیق دینا وہ ایک سیپریٹ ٹاپک ہے، لیکن مرزا غلام احمد قادیانی کا جو کانسیپٹ ہے مجددیت کے حوالے سے اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن ابھی ہم چونکہ ان کے نظریے کی بات کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا جی کہ دیکھیں ہر صدی کے اندر جو ہے نا ان کی مرید کی ایک کتاب ہے اصل مصفہ کے نام سے. اصل مصفہ کے اندر، اور یہ جو اصل مصفہ جو مرزا صاحب کے مرید کی کتاب ہے یہ مرزا صاحب کو تھوڑی تھوڑی پڑھ کے سنائی جاتی تھی. یہ تمام کتاب مرزا صاحب کی تصدیق شدہ ہے. اس کتاب کے اندر مرزا صاحب کے مرید نے مرزا صاحب تک جو 13 صدیاں اسلام کی تھیں اس میں جو بڑے بڑے علماء گزرے جن کو یہ لوگ مجددین کہتے ہیں اور مانتے ہیں ان کے نام جمع کیے. اب اس کے اندر وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے قرآن کریم کی تفاسیر لکھی ہیں اور وہ لوگ بھی جنہوں نے احادیث کی شروحات یا احادیث کو ایکسپلین کیا ہے یا دیگر کتب پہ کام کیا ہے یا دیگر فنون میں انہوں نے کام کیا ہے. اچھا ابھی دیکھیں جو نقطہ یہاں پہ وہ کیا، میں تمام بات کیوں کی ہے، اسلام کے اندر کنسنسس کے ساتھ یہ بات ہے بالاجماع وداؤٹ ایکسیپشن. جتنے معتبر علماء نے قرآن کریم کی کامنٹریز لکھی ہیں، احادیث کی شروحات
یا ان کو ایکسپلین کیا ہے، انہوں نے بالکل اس بات کو وداؤٹ اینی، جس نبی کی بشارت دی، اپنے بعد آنے والے جس نبی کی بشارت دی اور جس کو احمد علیہ السلام سے تعبیر کیا، اس سے مراد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اینڈ پیریڈ، کوئی اختلاف موجود ہی نہیں ہے۔ تو یہ اسلام کا بالکل سمپل اور بیسک مقدمہ ہے۔ اب انشاءاللہ میں آپ کے سامنے جب بات آگے چلے گی تو میں آپ کے سامنے کچھ احادیث کو بھی پڑھ دوں گا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی تصدیق کر دی کہ وہ احمد ہیں۔ تو اس میں نہ تو کوئی ابہام ہے، نہ کوئی کنفیوژن ہے، اس میں نہ کوئی پیچیدگی ہے، نہ کوئی ایسی کوئی گمبھیر بات ہے کہ جو ایک عام بندے کو سمجھ نہیں آ سکتی، کچھ بھی نہیں ہے۔ یعنی قرآن کریم میں بشارت موجود ہے، علماء کا اس کے اوپر کنسنسس ہے کہ اس سے مراد ہمارے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور اس کے بعد احادیث بالکل واضح ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نام احمد ذکر کیا ہے، اپنا نام، اسم، نام ذکر کیا احمد۔ اچھا آپ دیکھیں ذرا، یہ تو مقدمہ اسلام کا ہو گیا، بالکل سمپل، دیر از نو کنفیوژن۔ اس کے بالمقابل ایک نہیں بلکہ ایک مختلف قسم کے ایک موقفات کا ایک مجموعہ احمدی کے لیے یہ ایک اتنی پیچیدہ بات ہے کہ وہ کس چیز کو مانے۔ بالآخر آپ میں سے جو لوگ آج کل ٹک ٹاک پہ ایکٹیو، آپ جانتے ہیں کہ اب ان کے لوگوں کو برملا یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ یار جس طرح ہمارے جس طرح قادیان کے دوسرے خلیفہ نے کہہ دیا تھا کہ یہ ایک اجتہادی مسئلہ ہے، علمی معاملہ ہے، تو اس میں مطلب اختلاف کر لو، اس میں کچھ نہیں ہوتا۔ یہ نے کیوں کہنا پڑ رہا ہے؟ کیونکہ اتنی زیادہ کنفیوژن ہے کہ ایک عام احمدی کہتا ہے میں نے کس بات کو ماننا ہے، اور ابھی انشاءاللہ میں آپ کے سامنے وہ پیش کرتا ہوں کہ what is the level of confusion، کہ کس کیلیبر، کس لیول کی اس میں ان کے اندر وہ موجود ہے کنفیوژن۔ اچھا ابھی وہ جو ان کے مختلف موقف ہیں وہ کیا ہیں؟ مثلا اگر آپ بات کریں مرزا غلام احمد قادیانی کی، ایک موقف ان سے ملتا ہے، انہوں نے کہا جی کہ یہ چلیں آپ کے سامنے حوالہ پڑھ دیں تاکہ پھر یہ بعد میں حوالہ دینے والی بات بھی نہ ہو۔ انشاءاللہ میں ابھی تھوڑی سی مزید کر کے بعد انشاءاللہ اپنے جو لوگوں کو لوں گا جو پینل، تاکہ وہ اس میں اپنا کچھ نہ ایڈ کر سکیں۔ میں صرف آپ کے سامنے چند حوالہ جات پڑھ دوں، اب ذرا سنیے گا۔ یہ ملفوظات کیا ہے؟ مرزا غلام احمد قادیانی جو زبانی بات چیت کیا کرتا تھا اپنے مریدوں میں بیٹھ کے، اس کو جمع کیا گیا ہے۔ ملفوظات کا والیوم نمبر 2 ہے، اور جب میں کچھ نہ کہوں تو اس سے مراد یہ ہوگی کہ لیٹسٹ ایڈیشن ہے ابھی جو ان کی ویب سائٹ پہ موجود ہے۔ اچھا ملفوظات کا والیوم نمبر 2 ہے، اس کا پیج نمبر 61 ہے، ہیڈنگ دی گئی ہے احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ذرا سنیں آگے کیا لکھا ہوا ہے۔ پھر آپ کا ایک اور نام بھی رکھا گیا، وہ احمد ہے، چنانچہ حضرت مسیح نے اسی نام کی پیشن گوئی کی تھی۔ یعنی حضرت مرزا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے احمد نام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دی تھی، اور آگے انہوں نے کوٹ کیا، آگے وہی آیت کوٹ کی ہے سورہ صف کی، مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، سورہ صف کی آیت نمبر 6 کا آگے حوالہ بھی دیا ہوا ہے، اور آگے اس کا ترجمہ بھی انہوں نے خود کیا، میں پڑھ دیتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ یعنی میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کی میں بشارت دیتا ہوں، اس کا نام احمد ہوگا۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ جو اللہ تعالیٰ کی حد سے زیادہ تعریف کرنے والا ہو۔ آپ مجھے بتائیں کہ اس کے اندر کوئی ایسی بات ہے کہ جو بندہ کہہ رہی ہے بات میں سمجھ نہیں آ رہی؟ سمپل ہے، دو باتیں کی انہوں نے۔ ایک بات کیا کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور نام ہے اور وہ نام احمد ہے۔ ساتھ دوسری بات کیا کی کہ سورہ صف کے اندر جو پیشین گوئی کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، وہ ہمارے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہے۔ میں صرف ایک دو حوالے اور پڑھ دیتا ہوں۔ یہ اسی ملفوظات کے اندر، ابھی میں نے پیج نمبر 61 پڑھا والیوم نمبر 2 کا، ابھی میں پیج نمبر 62 صفحہ نمبر 62 یا 62 پڑھ رہا ہوں۔ ہیڈنگ دی گئی ہے، ان کی اپنی ہیڈنگ ہے، ہیڈنگ انہوں نے دی ہوئی ہے کہ محمد و احمد، یہ ان کی ہیڈنگ ہے۔ آگے لکھا ہوا ہے پھر آپ کے مبارک ناموں میں ایک سر یہ ہے، یعنی ایک راز یہ ہے کہ محمد اور احمد جو دو نام ہیں، ان میں دو جدا جدا کمال ہیں۔ یعنی مرزا غلام احمد قادیانی اس بات کو کنفرم کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو نام ہیں، ایک محمد ہے اور ایک احمد ہے۔ اس کے بعد وہ بتاتے ہیں تفصیل کے ساتھ کہ محمد کے اندر جو ہے نا وہ جلالیت پائی جاتی ہے، اور احمد کے اندر جو ہے نا وہ جمال پایا جاتا ہے۔ پھر وہ لکھتے ہیں آگے، آپ یہ تمام باتیں پڑھ لیں، آگے لکھتے ہیں کہ جو مکہ کا دور تھا وہ احمد کی تجلیات کا دور تھا، جو کہ وہاں پہ کوئی جنگ نہیں ہوئی، غزوہ نہیں ہے کوئی، اور جو مدینہ کا دور ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محمد نام کی تجلیات کا دور ہے۔ اچھا، اور اس بات کو پھر سمرائز کرتے ہیں، یعنی یہ پورا آرگیومنٹ 61 62 63 64 65 6 پیجز پہ ایک آرگیومنٹ، ایک ہی آرگیومنٹ 6 پیجز پہ چل رہا ہے۔ آرگیومنٹ کیا ہے
کہ ہمارے سرکار کے دو نام ہیں محمد اور احمد، اور سورہ صف کی پیشن گوئی ان کے حوالے سے ہے۔ اور آگے یہ اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ پس یہ صفحہ نمبر 65 ہے والیوم 2 ملفوظات کا، یعنی 65 پیج نمبر۔ کہتے ہیں پس اس مکی زندگی اور عاشقانہ ظہور کے بعد جو اس میں احمد کی تجلی تھی، یعنی یہ بات آپ نے نوٹ کرنی ہے تاکہ دجل جو دیا جاتا ہے اس کو آپ سمجھ سکے، جو آپ کو جماعت دجل دیتی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احمد ہونا، مکہ کی 13 سالہ زندگی میں یہ اسمہ احمد موجود ہے، یعنی اس کے برکات، اس کی ثمرات، اس کا اظہار موجود ہے۔ اور دوسرا آپ کی جلالی زندگی اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کا معشوقانہ شان میں ہوا جب مکہ والوں کی دشمنی کی انتہا ہو چکی۔ اب دیکھ لیں کوئی اس میں ایسا ابہام نہیں ہے نا۔ چلیں آپ کو پھر بھی ایک دو ہم اور حوالے پڑھ دیتے ہیں، یہ ذرا سنیے گا۔ مرزا صاحب لکھتے ہیں، یہ بھی ملفوظات ہیں، وہی والیوم نمبر 2 ہے، وہی بات چل رہی ہے، پیج نمبر اب 71 ہے، ذرا سنیے گا۔ اب میں پھر یہ بتانا چاہتا ہوں، مرزا صاحب کو میں کوٹ کر رہا ہوں، کہہ رہے ہیں کہ اب میں پھر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حمد سے ہی محمد اور احمد نکلا ہے۔ اب آگے سنیے گا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو نام تھے، گویا حمد کے دو مظہر ہوئے۔ آگے اس کی بھی تفصیل دے رہے ہیں، تو دو نام انہوں نے یہاں پہ کنفرم کیے۔ چلیں آگے سن لیں ذرا، تاکہ وہ اسمہ احمد والی بات بھی ساتھ ساتھ آتی رہے نا۔ اچھا یہ اب دیکھیے گا ذرا کہ اپنا روحانی خزائن ہے، اس کا والیوم نمبر، چلے اس کے بجائے آپ کو ایک سمپل اور حوالہ دیتے ہیں جو اس سے بھی زیادہ آپ کو نا کلیئرٹی انشاءاللہ اس میں آ جائے گی۔ یہ دیکھیں ذرا، ملفوظات کا یہی والیوم نمبر 2 ہے، اس کا پیج نمبر 88 ہے۔ اب دیکھ لیں 61 سے میں بات لے کے چل رہا ہوں 88، آپ اندازہ کہ کتنے پیجز پہ ایک بات چل رہی ہے۔ یہاں پہ دیکھیں سوال کیا ہے، اس کی ڈیٹ لکھی ہوئی ہے 22 جنوری 1901، اور نیچے ایک ہیڈنگ دی گئی ہے، جماعت احمدیہ کی وجہ تسمیہ، یعنی انہوں نے اپنی جماعت کو یہ احمدیہ کا نام کیوں دیا۔ اب اس کا جواب آپ سنیں مرزا صاحب سے کہ کیوں دیا۔ کہتے ہیں کہ لوگوں نے جو اپنے نام حنفی، شافعی وغیرہ رکھے ہیں یہ سب بدعت ہے، یعنی یہ کہتے ہیں کہ یہ نئی کام ہے، یہ غلط ہے۔ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اب سنیے گا ذرا، حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو ہی نام تھے۔ اب اردو زبان ہے، آپ سب سمجھ سکتے ہیں، دو ہی نام تھے۔ میں یہ اس پہ زور کیوں دے رہا ہوں، آج مربی آ کے کیا بتاتا ہے آپ کو، نہیں جی نہیں وہ صفات ہیں، احمد تو صفت ہے، احمد تو صفت میں آتا ہے، فلانا تو ایسے ہوتا ہے۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں، دو ہی نام تھے۔ عربی زبان میں اس کو کہا جاتا ہے کلمہ حصر، یعنی ایکسکلوسیوٹی، کہ یہ کہ جہاں تک ناموں کا تعلق ہے وہ دو ہی ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں، محمد اور احمد، اور اس کے بعد آگے اس کی تفصیل بتا رہے ہیں کہ محمد کی تفصیل یہ ہے، احمد کی تفصیل یہ ہے۔ اب سنیے گا جو کی پوائنٹ ہے یہاں پہ، جو کہ ہمارا ٹاپک ہے کہ سورہ صف کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں نا، ذرا سنیں۔ لکھتے ہیں جناب کہ حضرت رسول کریم کا نام احمد وہ ہے جس کا ذکر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا، یاتی من بعد اسمہ احمد۔ اب دیکھ لیں ذرا، کہہ رہے ہیں کہ حضرت رسول کریم کا نام احمد وہ ہے جس کا ذکر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا۔ کہاں کیا، اسی آیت سورہ صف میں، کہ مبشرم برسولی یاتی من بعد اسمہ احمد۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اور آگے اس کے بعد کہتے ہیں کہ من بعدی کا لفظ ظاہر کرتا ہے کہ وہ نبی میرے بعد بلا فصل آئے گا، یعنی میرے اور اس کے درمیان کوئی نبی نہ ہوگا۔ اس کے بعد آگے بڑی انٹرسٹنگ بات بتا رہے ہیں جی، کہہ رہے ہیں جی کہ جو ہے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام، اب آگے کیا بات لکھی ہوئی ہے، کہہ رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دی محمد کے نام سے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آپ کی بشارت دی ہے احمد کے نام سے۔ اب اس کا میں آخری اس اقتباس کا میں پیج نمبر 88 کا آپ کو آخری حصہ پڑھ کے سناتا ہوں۔ دیکھیں ذرا، کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد بتلایا کیونکہ حضرت موسیٰ خود بھی جلالی رنگ میں تھے، اور حضرت عیسیٰ نے آپ کا نام احمد بتایا کیونکہ وہ ہمیشہ جمالی رنگ میں تھے۔ اب آگے کہتے ہیں کہ اب چونکہ ہمارا سلسلہ بھی جمالی رنگ میں ہے اسی واسطے اس کا نام احمدی ہوا۔ اب میں یہاں سے ایک بات کر کے انشاءاللہ اس والی بات کو مکمل کر دیتا ہوں۔ دیکھیں ذرا، اب یہاں پہ ایک سوال باقی رہ جاتا ہے کہ بھئی مرزا صاحب کی ان سارے کوٹیشن میں تو کلیئرٹی ہے کہ بھئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد ہے، اور انہی کی پیشن گوئی موجود ہے قرآن کریم کے اندر، اور ان کے دو ہی نام تھے، ان کے بقول ان کے دو ہی نام تھے، ایک محمد اور ایک احمد۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اب یہاں پہ پھر مرزا صاحب اپنا سٹیٹس کیا بتاتے ہیں، سوال تو یہ ہے نا کہ اگر یہ بات ہے تو پھر مرزا صاحب کا سٹیٹس کیا تھا اس احمد کے تعلق سے، سن لیں ان کے اپنے الفاظ میں۔ اسی ملفوظات والیوم 2 کے پیج 73 پہ لکھتے ہیں، خدا کی باتیں پوری ہوئیں اور 14ویں صدی میں اللہ تعالیٰ کے منشا کے موافق اسم احمد کا بروز ہوا، اور وہ میں ہوں جس کی طرف اس واقعہ بدر میں پیشن گوئی تھی۔ ابھی ہم اس بات میں نہیں جا رہے کہ یہ ہوا نہیں ہوا، صرف آپ کو بتا رہے ہیں کہ موقف کیا ہے مرزا صاحب کا، یعنی وہ کیا کہہ
کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احمد ہے، ان کا نام احمد ہے، ان کی پیشن گوئی ہے، ان پہ پوری ہوئی ہے. کہتے ہیں جہاں تک میرا تعلق ہے میں ان کا بروز. اب وہ بروز ہے نہیں ہے وہ ابھی ہم آگے جا کے کرتے ہیں بات، لیکن موقف آپ کو کلیئر ہو گیا. ابھی میں یہاں پہ ایک پاز لیتا ہوں، چونکہ ابھی ہم نے ایک بات ڈسکس کیا ہے کہ وٹ واز دا انڈرسٹینڈنگ آف دا فاؤنڈر، ہاؤ ڈیڈ ہی انڈرسٹینڈ ایوری تھنگ. ٹھیک ہے، تو ابھی انشاءاللہ اس میں پاز کر کے ابھی آپ کے ذہن میں ایک سوال آنا چاہیے کہ اگر اتنی کلیئرٹی ہے تو پھر یہ الجھاؤ کہاں سے آ گیا، اس کا منبع اور وہ کہاں پہ ہے، اس کا مرجع کہاں پہ ہے. اب آپ کو اس کے حوالے سے بتاتے ہیں. یہ آپ نے نا بات، اگر اس بات کو ابھی جو میں کرنے چلا ہوں اگر آپ اس بات کو اگنور کر دیں گے نا پھر یہ پہیلی آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. I'm going to share with you an important piece of the puzzle. یعنی یہ پوری تصویر ہے نا، یہ جو مختلف ٹکڑوں سے مل کے بنی ہے اس کا بھی ایک ٹکڑا آپ کو بتا جو کہ آپ کو بات سمجھانی ہے کہ یہ اگر اتنی کلیئرٹی اگر تھی جو بھی ہم نے آپ کے سامنے بات کی تو پھر یہ سارا مسئلہ خراب کہاں سے ہو گیا ہے. اب دیکھیں ذرا، مرزا صاحب کے بیٹے بشیر الدین محمود جو ہیں، جو جماعت کے دوسرے خلیفہ بنے، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے القول الفصل، جو کہ آپ کو انوار العلوم کی دوسری جلد میں مل جاتی ہے. تو انوار العلوم جو کہ کمپائلیشن ہے مرزا بشیر الدین محمود کے رائٹنگز کا، ان کے خطبات کا، تقریروں کا، اس کے والیوم 2 کا پیج نمبر ہے 288. اب آپ کو بتانا ہے کہ جڑ کہاں پہ ہے، کہاں سے کام خراب کیا گیا. سنیں ذرا، ایک تھے خواجہ کمال الدین جو کہ بعد میں جب ان میں تقسیم ہو گئی تو وہ لاہوری گروپ کا حصہ بنے. محمد علی لاہوری، خواجہ کمال الدین، یہ ایک سائٹ تھی کہ جنہوں نے قادیان گروپ سے جب ان کے اختلافات پیدا ہوئے تو علیحدہ ہوئے. ابھی وہ خواجہ کمال الدین کے حوالے سے مرزا صاحب کا بیٹا ایک بات لکھ رہا ہے جس سے آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ بات ہو کیا رہی تھی. یہ دیکھیں ذرا، لکھتے ہیں جی کہ اب خواجہ صاحب کے ایک اور اعتراض کی طرف متوجہ ہوتا ہوں. مرزا صاحب کا بیٹا کہہ رہا ہے کہ ابھی میں خواجہ صاحب کا، خواجہ کمال الدین جو کہ مرزا صاحب کے ماننے والے لاہوری گروپ بن گیا، کہہ رہے ہیں میں ان کا میں ایک اعتراض کوٹ کرتا ہوں. وہ کیا ہے؟ کہہ رہے خواجہ صاحب لکھتے ہیں کہ میاں صاحب، یہاں پہ میاں صاحب کون ہے؟ مرزا صاحب کا بیٹا، جماعت کا دوسرا خلیفہ جو کہ تحریر کو لکھنے والا ہے. وہ کہتا ہے جی کہ خواجہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ میاں صاحب کی خلافت ثابت کرنے کے لیے مسیح موعود کو مستقل نبی ثابت کیا جاتا ہے، اور پھر آپ کو مستقل نبی ثابت کرنے کے لیے آپ کو احمد ثابت کیا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد کسی نے نہیں رکھا، اور یہ ایک غلطی ہے، دوسری غلطی نکلی ہے، اور یہ ایک غلطی سے دوسری غلطی نکلی ہے. اور لکھتے ہیں کہ یہ بات مسیح موعود کے بیان کے بھی خلاف ہے. یعنی وہ خواجہ صاحب کی بات کوٹ کر رہا ہے. یعنی مرزا صاحب کا بیٹا یہ، اب آپ نے بات سمجھنی ہے یہ جو کہ ہسٹری کے اندر گندی ہوئی بات ہے. مرزا صاحب کا بیٹا یہ کہہ رہا ہے کہ لاہوری جماعت والے مرزا صاحب کے بیٹے کو، یہ کب کی بات ہے آپ نے ذرا سننا ہے کان کھول کے، 1914 کی بات ہے. اور یہ 1914 وہ سال ہے کہ جب مرزا بشیر الدین محمود جو ہے مرزا صاحب کا بیٹا، وہ جماعت کی کمان سنبھالتا ہے. حکیم نور الدین کی وفات یا اس کے چلے جانے کے بعد یہ بندہ آ جاتا ہے. اچھا، ابھی چونکہ لاہوری جماعت کا موقف یہ تھا کہ خلافت نام کی کوئی چیز تھی، یہ نہیں کہ جناب حکیم صاحب پہلے خلیفہ تھے اب آگے ایک اور خلیفہ آ جائے. وہ کہتے خلیفہ شیفہ کوئی نہیں ہے، بلکہ ایک جو ہے نا ایک کمیٹی ٹائپ چیز بنے گی، وہ نظام کو چلائے گی. اب مرزا کا بیٹا جو ہے، مرزا صاحب کا جو بیٹا ہے جو جماعت کا پھر دوسرا خلیفہ بن گیا تھا، اس کے سامنے چیلنج یہ تھا کہ وہ یہ ثابت کرے کہ خلافت ہے. اب آپ نوٹ کریں بات کو، جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد خلفاء کا ایک معاملہ جسے ہم کہتے ہیں خلافت علی منہاج النبوہ، کہ نبوت کے نقش قدم پہ خلافت، جو ہمارے 4 خلفاء ہیں اور اس میں حسن بھی شامل ہے 5ویں کے طور پہ. اب آگے دیکھیں ذرا، اب مرزا صاحب کا بیٹا جو تھا وہ مرزا صاحب کو ایک نبی کے طور پہ مستقل ایک پراپر نبی کے طور پہ لانا چاہتا تھا. کیوں؟ تاکہ مرزا صاحب کے بعد نبی کے خلافت چل سکے. یعنی جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت چلی تو یہاں مرزا صاحب کو نبی، مستقل نبی ثابت کرنا بڑا ضروری تھا. یعنی ایک پراپر نبی ثابت کرنا ضروری تھا کہ تاکہ آگے خلافت چل سکے اور مرزا صاحب کا بیٹا جو ہے وہ دوسرے خلیفہ کے طور پہ اس میں آ سکے اور اس میں تسلیم کیا جائے. تو لہٰذا مرزا صاحب کی نبوت کو، پراپر نبوت کو ثابت کرنے کے لیے ان کے اوپر اسمہ احمد، یعنی یہ کہنا شروع کیا گیا، بات نوٹ کیجئے گا، یہ کہنا شروع کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تو احمد تھا ہی نہیں. اس پیشن گوئی کا اصل مصداق، یعنی اس کی جو ریئل فلفلمنٹ ہے وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے ہی نہیں. اس کا جو فرسٹ امپلیمنٹیشن ہے وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے ہی نہیں. اور کیوں نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجوہات میں جو بنیادی وجہ تھی وہ کیا تھی جی؟ کہ آپ کا تو نام ہی احمد نہیں ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی نام تو احمد نہیں ہے اور پیشن گوئی تو احمد کے بارے میں ہے، لہٰذا جناب جو ہے نا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہیں ہو سکتی. یہ آپ کو سمجھ آئے، یہاں سے وہ کنٹروورسی سٹارٹ ہوئی ہے.
یہاں پہ وہ جڑ ہے بات کی. یعنی اصل میں مرزا صاحب کے بیٹے نے اپنی خلافت کو اسٹیبلش کروانا تھا دلائل کے حوالے سے لاہوری جماعت کے مقابلے میں، اور اس کے لیے انہوں نے یہ اسمہ احمد والا جو سارا ایک جو سٹنٹ ہے وہ شروع کیا. یہاں پہ پھر اس کے بعد آپ لوگوں نے اب ایک تحریر آپ لوگوں نے ذرا خود پڑھنی ہے کہ انوار العلوم کے والیوم نمبر ہے 3، یعنی جلد نمبر ہے 3، اور اس کا پیج نمبر جہاں سے یہ بات سٹارٹ ہو رہی ہے وہ میں ذرا آپ کو بتا دوں. ہاں جی، والیوم نمبر 3 ہے انوار خلافت، انوار العلوم کا والیوم نمبر 3 ہے. کتاب کا نام انوار خلافت ہے کہ جو انوار العلوم کے والیوم نمبر 3 کے اندر ہے، اور پیج نمبر 83 سے وہاں پہ ایک ہیڈنگ ہے. ذرا سنیں ہیڈنگ کیا ہے. ہیڈنگ ہے اسمہ احمد کی پیشن گوئی کے مصداق حضرت مسیح موعود ہیں. ٹھیک ہے جناب. ابھی میں یہاں سے نا ابھی آپ نے پورا دیکھیں، اگر آپ احمدی ہیں، مسلمانوں کو تو کنفیوژن ہے نہیں ہے کہ بھئی اللہ کے نبی احمد کون تھے. آپ کو کنفیوژن ہے نا. اگر آپ اس میں سے نکلنا چاہتے ہیں تو پورا مضمون پڑھیں. یعنی ہم آپ کو خود کہہ رہے ہیں کہ آپ پورا مضمون پڑھیں. میں اس مضمون کے نکات آپ کے سامنے رکھتا چلا جاتا ہوں، ان کو ذرا غور آپ خود کر لیں. آگے دیکھیں ذرا. کہتا ہے کہ میرا یہ عقیدہ ہے. مرزا صاحب کا بیٹا کیا کہہ رہا ہے جو جماعت کا دوسرا خلیفہ بنا؟ کہہ رہا ہے میرا یہ عقیدہ ہے کہ یہ آیت، کون سی آیت؟ سورہ صف کی آیت جہاں پہ احمد نبی کی بشارت ہے. کہتا ہے کہ یہ آیت مسیح موعود کے متعلق ہے، اور آپ اور احمد آپ ہی ہیں. اور نوٹ کریں، اگر تو الفاظ کے کوئی معنی ہیں تو اس کو بھی معنی دو، اور اگر الفاظ کے کوئی معنی نہیں ہے تو پھر آپ کی مرضی ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ مرزا صاحب کا بیٹا کہتا ہے کہ میرا یہ عقیدہ ہے کہ احمد آپ ہی ہیں، یعنی مرزا غلام قادیانی ہی ہے. اب غور کریں، ہی ہے. اگر آپ اس کا اگر کرتے ہیں ٹرانسلیٹ انگلش میں، he is trying to say that مرزا غلام احمد قادیانی is the only احمد. ہی ہے، not that he is also احمد. نو، ہی ہے. بھی ہے اور ہی ہے، فرق آپ جانتے ہیں. اردو آپ اتنی ہم سب جانتے ہیں کہ بھی ہے اور ہی ہے کا فرق کیا ہے. تھوڑے تھوڑی باتیں آگے پڑھتے چلے جاتے ہیں. آگے دیکھیں ذرا. یہ میں نے جو بات پڑھی ہے پیج نمبر انوار العلوم والیوم نمبر 3 پیج نمبر 83 جہاں سے بات شروع ہوئی ہے. اچھا، ابھی میں آپ کے سامنے جو بات پڑھ وہ پیج نمبر 84 سے پڑھ رہا ہوں. کیا لکھتا ہے؟ کہتا ہے جی کہ یاد رکھنا چاہیے. اب یہ وہ میں آپ کو بات بتانے کی اس طرح کی باتیں آپ کے سامنے نا مربی لے کے آئیں گے. کہتا ہے کہ یاد رکھنا چاہیے کہ مسیح موعود کو احمد کہنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حتک نہیں ہے، اور اس سے مراد نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم احمد نہ تھے. آپ احمد تھے اور ضرور تھے، لیکن احمد آپ کی صفت تھی، آپ کا نہ کہ آپ کا نام. اب یہ آپ نے بات نوٹ کرنی ہے. یہ ہے جہاں سے نا اب دجل کو یا ڈسپشن کو انٹر کیا جائے گا. مرزا صاحب کا بیٹا کہہ رہا ہے کہ اب دیکھیں نا، اگر آپ خود سوچیں ذرا، میری بات پہ غور کریں ذرا. پہلے پیراگراف میں وہ کہہ رہا ہے کہ مرزا صاحب ہی احمد ہیں، لیکن اس کو خود بھی احساس تھا کہ یہ بات ہضم کون کرے گا، یہ بات تو احمدی بھی ہضم نہیں کریں گے. تو اس نے کیا آگے کھیل کھیلا جا رہا ہے. پہلے کہہ رہا ہے کہ مرزا صاحب ہی احمد ہیں، اگلے پیج پہ کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ضرور احمد ہیں. لیکن اس کو یاد آیا کہ اگر میں اس بات کو اسٹیبلش کروں گا تو پھر کام خراب ہے، پھر میں اپنی بات کیسے منواؤں گا. ساتھ ہی پھر کیا فکر ایڈ کر دیا، لیکن احمد آپ کی صفت تھی نہ کہ آپ کا نام. اب یہاں پہ نا آپ سب لوگوں نے نا ایک بات کو بہت توجہ سے سننا ہے تاکہ آپ کو یہ صفت اور نام والی بات بھی کلیئر ہو جائے. پوائنٹ نمبر 1، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات احمد نہ ہو، خدا کی قسم آپ صفات احمد کے حامل ہو ہی نہیں سکتے. جو لوگ بھی بات چیت کو سمجھتے ہیں میری بات کو سنیے گا ذرا. ذات پہلے ہوتی ہے، پھر جو صفات ہیں وہ ذات کے ساتھ منسلک ہوتی ہیں. ذات کے بغیر صفات کا کوئی وجود نہیں ہوتا. یہ بات آپ یاد رکھیں. دیکھیں مثال کے طور پہ اگر آپ نے کسی آدمی کو صفت دینی ہے بہادر کہ فلاں بندہ بڑا بہادر ہے، اور بندے کا وجود پہلے ہونا چاہیے. بہادری کی صفت آپ اس کے ساتھ بعد میں اٹیچ کریں گے. اب میری بات پہ غور کریں ذرا. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات احمد نہیں ہے، خدا کے لیے بات سنیے توجہ کے ساتھ، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات احمد نہیں ہے تو مرزا صاحب تو ابھی آئے نہیں نا. یعنی جب سرکار کا زمانہ ہے تب تک ابھی مرزا صاحب تو ہے نہیں ہے، اور سرکار کی ذات احمد ہے نہیں ہے. مجھے بتائیں کہ کس کی صفات احمد پھر کون تھا؟ دیکھیں نا، کوئی ذات بھی تو ہونا کہ جس کی آگے صفات ہیں. اتنی سمپل سی بات ہے. اگر احمد نام کی کوئی ذات ہی نہیں ہے تو صفات احمد سرکار میں کہاں سے آئیں گی؟ خود غور کریں ذرا. اگر احمد نام سے یا اگر احمد ذات یعنی جو ذاتی طور پہ احمد ہے، اگر وہ ابھی نعوذ باللہ من ذالک ان کے بقول اگر وہ مرزا صاحب کی شکل میں ابھی آنا ہے اور یہاں پہ سرکار کے پاس احمد کی صفات ہیں،
تو مجھے بتائیں کہ یہاں پہ کس کا مرتبہ و مقام بڑا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک مرزا کا بڑا بنیادی نقطہ آپ سمجھ لیں، جب بھی آپ کے ساتھ کوئی دجل کرنا چاہے ذات اور صفات کا کہ جی ذاتی طور پہ نہیں صفاتی طور پہ تھے، ایسا آدمی یا تو عقل سے پیدل ہے یا پھر وہ آپ کو جان بوجھ کے دھوکہ دے رہا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اگر احمد نہ ہو، آپ میں بتائیں کہ احمد اس کا اگر سرکار کی ذات احمد نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ احمد کا تبھی وجود ہی نہیں ہے، تو جب ذات کا وجود ہی نہ ہو صفات کہاں سے آئیں گی؟ اتنی سمپل سی بات ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہنا کہ جی صفاتی طور پہ احمد تھے، یہ دجل ہے، ڈسیپشن ہے۔ اچھا دوسری بات، ابھی میں نے آپ کو گفتگو کے پہلے حصے میں کیا دکھایا؟ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کیا لکھ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو ہی نام ہیں، محمد اور احمد، یعنی جو مرزا صاحب کا بیٹا ہے وہ اپنی خلافت کو اسٹیبلش کرنے میں اتنا اس کو بلائنڈ ہو گیا تھا کہ وہ ہم سے اختلاف نہیں کر رہا، وہ اپنے والد سے اختلاف کر رہا ہے، تو کہ مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ سرکار کے دو ہی نام ہیں، اور مرزا صاحب خود کو کہتے ہیں میں تو احمد کا بروز ہوں، اور یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ابھی آگے سنیے گا، یہ دجل ابھی رکا تو نہیں ہے، ابھی آگے سنیے گا ذرا تھوڑی دیر کے لیے آپ نے میرے ساتھ رہنا، انشاءاللہ میں اس سیگمنٹ کے بعد دوبارہ اس کو پاز کروں گا۔ ابھی میں آپ کو کیا سمجھا رہا ہوں کہ دجل کہاں سے آیا اور دجل ہے کیا؟ تو دجل کی ایک لیئر کیا ہے کہ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم احمد ہیں لیکن وہ صفات میں احمد ہیں۔ بھئی عجیب ابسرڈیٹی ہے، جب ذات احمد آپ کی نہیں ہے آپ کی صفات احمد ہو ہی نہیں سکتی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، امپاسبل ہے۔ آپ پہلے ذات احمد ہوں گے تب آپ کی صفات احمد ہوں گی۔ اور دوسری بات یہ ہے، چلیں میں کرتا جب اس کی بات موقع پہ کرتے بعد انشاءاللہ۔ ابھی میں آپ کو میں کچھ بتا رہا ہوں پڑھ کے اس آرٹیکل میں سے، جو آپ نے پڑھنا ہے پورا پڑھنا ہے۔ رمضان آنے والا ہے، میں اللہ کا واسطہ دے کے احمدیوں سے کہہ رہا ہوں، اللہ کا واسطہ دے کے کہہ رہا ہوں، دیکھو ہم سے دشمنی کرو یار، جتنی مرضی کر لو، اپنی آخرت برباد نہ کرو۔ رمضان کا مہینہ جسٹ اراؤنڈ دی کارنر ہے، 10 دن رہ گئے ہیں، 10 دن کے بعد آپ ایک مبارک مہینے میں داخل ہو رہے ہیں، یار تھوڑی سی تحقیق کر لو۔ یہ اگر چیزیں آپ کے لیے قابل قبول نہیں ہیں، یعنی کیا چیز؟ اگر یہ ابھی جو میں پڑھوں گا آپ کے سامنے سنیے، اگر یہ آپ کے لیے قابل قبول نہیں ہے نا تو پھر اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں توبہ کر کے اسلام میں واپس آ جاؤ، اپنے اعمال برباد نہ کرو۔ ذرا سنیے گا، میں آپ کو مضمون میں چند اقتباس بتا رہا ہوں، پڑھ کے دیکھیں ذرا، سنیں ذرا۔ کہتا ہے جی کہ کون کہتا ہے؟ مرزا صاحب کا بیٹا، جماعت کا دوسرا خلیفہ، کہتا ہے کہ ان آیات یعنی جو سورہ صف کی آیات ہے، کہتا ہے ان آیات میں احمد کا اصل مصداق حضرت مسیح موعود ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب دیکھیں اصل مصداق اصل مصداق یعنی جو سورہ صف کی پیشن گوئی ہے، کہتا ہے اس کا اصل مصداق، مجھے ایک صرف بات بتا دیں، صرف ایک بات، اللہ کا واسطہ دے کہتا ہوں بھائی سن لو بات کو، اور خدا کے لیے سن لو بات کو، مجھے بتاؤ کہ اصل کے بالمقابل کیا لفظ ہوتا ہے؟ نقل، اور ان کی اصطلاح میں کیا ہوتا ہے؟ بروز۔ ان کا کیا ہوتا ہے؟ بروز۔ یعنی مرزا صاحب جو ہے وہ تو اصل میں احمد ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے پھر؟ مجھے بتائیں نا ذرا، اگر مرزا صاحب اصل میں احمد نہ ہو تو اصل مصداق کیسے بنیں گے؟ دیکھیں نا اتنی سادہ سی بات ہے میرے بھائیوں اور میری بہنوں جو سن رہے ہو اور جو بعد میں سنو گے، اتنی سادہ سی بات ہے، اگر مرزا صاحب اصل مصداق ہیں تو مرزا صاحب اصل احمد ہیں، اگر مرزا صاحب اصل احمد نہیں ہیں تو اصل مصداق بھی نہیں ہے، اور اگر وہ جیسے وہ کہہ رہے ہیں ان کا بیٹا کہ وہ اصل مصداق ہے پھر وہ اصل احمد ہیں، اگر مرزا صاحب اصل احمد ہیں تو سرکار کون سے والے احمد ہیں؟ دیکھیں نا، خود آپ سوچیں نا، کیا اصل احمد دو ہیں؟ پھر یہ بھی کفر ہے۔ اگر اصل احمد دو ہیں، اگر آپ نے اصل احمد دو مان لیے تو کیا مطلب ہوا؟ آپ نے مستقل طور پہ دو احمد نبی مان لیے، پھر اس سے آپ کیسے نکلیں گے؟ کیونکہ ابھی تو آپ دجل کرتے ہیں نا کہ نہیں ہم تو ایک اصل احمد ایک بروزی احمد مانتے ہیں، لہذا ہم دو احمد رسول نہیں مانتے۔ تو بھائی جب آپ مرزا صاحب کو اصل احمد کہو گے تو آپ کے پاس صرف دو آپشن ہیں کہ پھر آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ پھر آپ کو آپ وسلم کو بروزی احمد کہلانا پڑے گا، اور یہ اگر آپ نہیں کر سکتے تو پھر آپ کو کیا ماننا پڑے گا کہ اصل احمد دو ہیں، یہ بھی آپ نہیں ماننا چاہتے کیونکہ یہ تو اس کے مقدمے کے اگینسٹ ہے۔ یہی تو مقدمہ دوسرا خلیفہ ثابت کر رہا ہے کہ اصل احمد مرزا صاحب ہیں۔ تو یہ اصل والی بات پہلے میں نے آپ کو کلیئر کیا کہ صفات کا جو ڈسیپشن ہے، ابھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ اصل مصداق مرزا صاحب کو قرار دینے کے لیے لازمی شرط ہے کہ مرزا صاحب کو اصل احمد قرار دیا جائے، اور مرزا صاحب کو اصل احمد قرار دینے کا لازمی نتیجہ ہے کہ سرکار کیا بن جائیں گے؟ نعوذ باللہ نقل، ہمارے الفاظ میں نقل، ان کے الفاظ میں کیا بنیں گے؟ بروزی احمد۔ یہ کیا ایک عام احمدی کے لیے یہ بات قابل قبول ہے؟ سوچو اس بات کے، اس میں کون سا ایسا مطلب ڈسیپشن ہے کہ جو آپ کے سامنے کھل کے ان کی نہیں آ رہی ہے؟ چلیں تھوڑے اور کچھ پڑھ لیتے ہیں۔ اچھا اس کے بعد لکھتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف، اب الفاظ پہ غور کریں ذرا، کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف، یعنی سرکار کے بارے میں لفظ کہتا ہے وہ صرف صفت احمدیت کی وجہ سے اس کے مصداق ہیں، ورنہ جس احمد، اللہ اکبر، او بھائی یہ بات سنو، کہتا ہے کہ ورنہ جس احمد نام کے انسان کی خبر ہے
وہ مسیح موعود ہی ہیں. اللہ اکبر. اور بھی آپ کو بھی چاہیے وضاحت. وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی اصل احمد یعنی اصل مصداق مرزا صاحب ہے. کہتا ہے آپ سلم تو صرف صفاتی طور پہ ان پہ اس کا اطلاق کر دیا جاتا ہے. آگے اس کے اپنے الفاظ دیکھیں ذرا. کہتے ہیں ورنہ جس احمد نام کے انسان کے متعلق خبر ہے وہ حضرت مسیح موعود ہی ہیں. اندازہ کرے، الفاظ پہ غور کرے ذرا، اس کی انٹینسٹی چیک کرے ذرا. ابھی تو کچھ بھی نہیں ہے. ابھی آپ دیکھیے گا مرزا صاحب کا بیٹا حدیں پھلانگے گا. ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ صفاتی مصداق بھی چھینے گا. کل قیامت کے دن ہم جو نے جواب دینا ہے آپ لوگوں نے، کل قیامت کے دن جب اللہ آپ سے پوچھے گا ان چیزوں کے بارے میں تو آپ کا جواب دیکھیں. اگر تو آپ کل تک غافل تھے، آپ کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے. آج اس بات کو سننے کے بعد آپ غافل نہیں ہیں. آپ کو اللہ کے ہاں جواب دینا پڑے گا کہ بتائیں کہ اگر اصل احمد مرزا صاحب ہو گئے تو اس کے کیا رزلٹ نکلتا اس بات کا. پھر آگے دیکھیں ذرا. ابھی تو کچھ بھی نہیں ہے. مضمون سارا ایک ہی ہے. اور مرزا غلام احمد قادیانی کا بیٹا اپنے قلم کی کوٹ اینڈ کوٹ طاقت کو آزما رہا ہے. کس بات پہ؟ سرکار سے اسمہ احمد کا ٹائٹل چھیننے کے لیے، نعوذ باللہ، اور اپنے باپ کو دینے کے لیے. احمدی آگے دیکھیں ذرا. پیج نمبر 87 پہ کیا لکھتا ہے؟ کہتا ہے کہ پس اللہ اکبر، اگر کسی کو بات سمجھ نہیں نہ آتی تو بھائی پھر اللہ کے سامنے رو، پھر کام کچھ خراب ہی ہے. دیکھیں ذرا. لکھتا ہے کہ پس اس آیت میں جس رسول احمد نام کے کی خبر دی گئی ہے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہو سکتے. جب مربی آپ کو ساری چیزیں نکال کے دکھائے گا اس کے منہ پہ یہ مارنا، اسے کہنا بھائی صاحب یہ کیا ہے. دوبارہ سنو. کہتا ہے کہ اس آیت میں جس رسول احمد نام والے کی خبر دی گئی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہو سکتے. سن رہے ہو؟ یہ احمدیت ہے. آگے پھر اس کے بعد اور آپ کو سناتے پڑھ کے. دیکھیں ذرا. اللہ اکبر. لے سنیں ذرا اس کو بھی. اب یہ آپ کے سامنے ابھی ایک اور دجل پہ مبنی عبارت پڑھتے ہیں. سنیں ذرا. یہ کہتے ہیں نا کہ نہیں صفاتی طور پہ تو ہے نا آپ سلم احمد. میں نے پہلے آپ کو اس کا بتا دیا کہ ذات احمد ہوئے بغیر سرکار صفات احمد کے عامل نہیں ہو سکتے. اب یہ دیکھیں ذرا. ابھی میں جو پڑھ رہا ہوں پیج نمبر 96 پہ ہے، اسی مضمون کے پیج 96 پہ. کیا لکھتا ہے جی؟ کہتا ہے غرض، اللہ اکبر، سنیں ذرا. کہتا ہے غرض کسی طرح یہ بات ثابت نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد تھا. اور سنتے ہو اپنے باپ سے مناظرہ کر رہا ہے اس کا بیٹا. صرف ایک چیز میں بلائنڈ ہو گئے، ایک چیز میں کہ خلافت چاہیے، کہ کسی طریقے سے مرزا صاحب احمد نبی ثابت ہو اور آگے میری خلافت جسٹیفائی ہو سکے. اور اس میں کس حد تک گیا ہے دیکھیں کیا لکھ رہا ہے. آپ خود دیکھ لیں ذرا کس حد تک گیا ہے. کہہ رہا ہے کہ یہ بات سنیں. کہتا ہے کسی طرح یہ بات ثابت نہیں ہو سکتی کہ کسی طرح یہ بات ثابت نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد ہے. باپ اس کا کیا کہہ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو ہی نام ہیں، محمد و احمد. اور بیٹا کیا کہہ رہا ہے؟ کہتا ثابت ہی نہیں ہے. اپنے باپ سے ڈیبیٹ کر رہا ہے، ہم سے تو نہیں کر رہا پھر وہ ڈیبیٹ. آگے سنیں ذرا. کہتا ہے کہ پس اب دو ہی صورتیں باقی رہ جاتی ہیں. اب یہ جو میں پیراگراف آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں نا، اس پیراگراف کو آپ نے دھیان سے سننا ہے. یہ پیراگراف ایک بہت بڑے دجل کا پردہ چاک کرے گا. وہ دجل کیا ہے کہ جی صفاتی احمد تو سرکار ہے نا، ہاں ذاتی احمد نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھیں ذرا. مرزا صاحب کا بیٹا یہاں پہ کوٹ اینڈ کوٹ دلائل دے گا کہ صفاتی بھی نہیں ہے. سنیں. کہتا ہے کہ اب دو ہی صورتیں باقی ہیں. یا تو یہ تسلیم کیا جائے کہ یہ پیشن گوئی احمد نام کے کسی اور شخص کی نسبت ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد نہیں ہے. یہ اس نے پہلی بات کہتا سرکار کا نام تو احمد نہیں ہے. تو کہتا ہے کہ اب دو صورتیں ہیں. کہتا ہے ایک صورت تو یہ ہے کہ اس پیشن گوئی کو اس بندے پہ لگا دیں جس کا نام احمد ہے، یعنی اپنے باپ کا ذکر کر رہے ہیں. اب آگے سنیں ذرا. اور پھر کہتا ہے کہ یا پھر یہ مانا جائے کہ اسمہ احمد سے یہ مراد نہیں کہ اس کا نام احمد ہوگا بلکہ اس کی صفت احمد ہوگی. بات پہ غور کریں. اگر یہ پیراگراف آپ نے سن لیا، سمجھ لیا نا، تو اس کے بعد قادیانیت میں ایک لمحے کے لیے رہنا آپ کے لیے دشوار ہو جائے گا. اگر آپ نے اس کو دل کی آنکھوں سے سن لو، مرضی آپ کی ہے، ان میں سے نہ ہو جاؤ جس کے بارے میں قرآن میں سورہ ملک میں کیا فرمایا گیا کہ جب اہل جہنم سے پوچھا جائے گا کہ بھئی تم یہاں کیسے آگے سے کیا جواب دیں گے؟ لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر، کہ ہائے کاش ہم ان لوگوں میں سے ہوتے جو بات کو سنتے تھے اور بات پہ غور کرتے تھے تو ہم جہنم والوں میں سے نہ ہو جاتے. تو اس پیراگراف کو سننا، یہ جو ہے نا صفاتی والا پردہ بھی چاک خود کرے گا مرزا صاحب کا بیٹا. اس نے کیا کہا؟ وہ کہتا ہے جی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم احمد نہیں ہے. یہ اس نے پہلی بات. پھر کہتا ہے کہ اب دو صورتیں باقی رہ جاتی ہیں کہ یا تو پیشن گوئی کو کسی اور بندے پہ لگایا جائے جس کا نام احمد ہے، اور کہتا ہے کہ دوسری پاسبلٹی یہ ہے کہ یہ کہا جائے کہ یہ پیشن گوئی احمد نام کے بارے میں نہیں ہے بلکہ احمد صفت کے بارے میں ہے. اس کو صفاتی رنگ میں کسی پہ لگا دو. آگے سنیں ذرا. کہتا ہے کہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت احمد تھی اس لیے آپ پر اس پیشن گوئی کو اس رنگ میں چسپاں کیا جائے. یعنی ایک نا آئیڈیا پیش کر رہے ہیں. کہہ رہا ایسے کرتے ہیں کہ دو پاسبلٹیز ہیں،
یا تو کسی ایسے بندے پہ لگائیں جس کا نام احمد ہو، سرکار کا نام تو احمد نہیں ہے، تو کہتا ہے یا پھر سرکار پہ ہی لگا دیں کیونکہ آپ کی صفت تو احمد ہے۔ اب اس کو رد کرے گا، کہتا ہے کہ لیکن یہ تدبیر بھی کارگر نہیں ہوتی۔ سنتے ہو مرزا صاحب کا بیٹا، آپ کا دوسرا خلیفہ احمدیو کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے صفاتی طور پہ اس پیشن گوئی کو آپ سلم پہ چسپاں کرنا، کہتا ہے یہ تدبیر کارگر نہیں ہوتی۔ اب ذرا بات کو نوٹ کرو، ذاتی طور پہ بھی کہتا ہے ان کا نام احمد نہیں ہے، اس سے خارج ہو گئے، اور کہتا ہے صفاتی طور پہ ہم اس پیشن گوئی کو ان کے اوپر چسپاں نہیں کر سکتے۔ اچھا اب آگے سنیں ذرا، اب آپ سوال آپ کے ذہن میں آتے یار کیوں نہیں کر سکتے؟ چلو ذاتی تو تم نے کہہ دیا، صفاتی کیوں نہیں کر سکتے؟ اس کا جواب خود دے گا، کہتا ہے کیونکہ جو علامات احمد نام یا صفت کے اس میں مذکور ہیں وہ رسول کریم میں نہیں پائی جاتی۔ یہ دیکھو یہ ہے احمدیت، اس کا آپ نے جواب دینا کہ اللہ کیا کھڑا ہو، آپ نے کل کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہم صفاتی طور پہ بھی اس پیشن گوئی کو اپلائی نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے جناب؟ آگے سے جواب دیتا ہے، کہتا ہے کہ کیونکہ جو صفات احمد ہیں اور جو علامات ہیں، کہتا ہے وہ سرکار میں پائی نہیں جاتی، ہم کیسے اپلائی کریں؟ آگے سنیں ذرا، اب آگے آپ کو رزلٹ دے گا، کہتا ہے پس ایک ہی صورت باقی ہے کہ یہ احمد نام والا ایک ہی صورت باقی، ہاں سوری میں اس کو ٹھیک ہو گیا، میں اس کو مس کر لائن کو کر دیا تھا، اس کو میں دوبارہ فائنڈ آؤٹ کیا ہے۔ ہاں کہہ رہا ہے جی کہ ایک ہی صورت باقی ہے کہ یہ احمد نام یا احمد صفت والا نبی جیسی صورت بھی ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے خدام میں سے ہوگا۔ یہ میں لائن دوبارہ پڑھ رہا ہوں، اس نے کہا کہ سرکار کے اوپر نہ ذاتی طور پہ لگا سکتے ہیں نہ صفاتی طور پہ لگا سکتے ہیں، پھر کہتے ہیں اب صرف ایک صورت باقی ہے، وہ کہتا ہے کہ اس پیشن گوئی کو، اب سنے لکھتا ہے کہ جناب ایک ہی صورت باقی ہے کہ یہ احمد نام یا احمد صفت والا نبی، یعنی نام بھی اور صفت بھی والا نبی وہ کون ہو؟ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدام میں سے ہوگا، اور ہمارا دعویٰ ہے، سنیں کہتا ہے ہمارا دعویٰ ہے کہ حضرت مسیح موعود ہی وہ رسول ہیں جن کی خبر اس آیت میں دی گئی ہے۔ کہتا ہے مرزا غلام قادیانی ہی وہ رسول ہے جس کی خبر اس آیت میں دی گئی ہے۔ اب میں نے آپ کے سامنے یہ ساری باتیں کیوں پڑھی ہیں؟ میں نے آپ سے کہا کہ آپ نے پورا مضمون پڑھنا ہے، پورے مضمون کا یہ دیکھیں، یہ جو میں ابھی آپ کے سامنے حوالہ پڑھا ہے نا، یہ حوالہ ہے پیج نمبر 96 کے اوپر، ٹھیک ہے؟ اب پیج 96 پہ اس نے کہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چونکہ نام احمد نہیں تھا آپ پہ نہیں لگ سکتی۔ کہتا اگر صفات کی بات کریں تو صفات کی آپ میں علامات ہی پوری نہیں ہوتی تھی، تو کہتا اب ایک ہی صورت باقی ہے کہ نام کہ بھلے نام ہو بھلے صفت ہو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں میں سے کوئی ہوگا، اور کہتا ہے وہ میرا دعویٰ ہے کہ مرزا غلام قادیانی ہی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ ابھی آپ کو سمجھ آ گئی ساری بات، یہ جو میں نے پورا ابھی آپ کے سامنے پوری ایپیسوڈ یعنی کہ سیکنڈ جو میں نے بات ابھی کی اپنے آرگیومنٹ کے اندر اس کو بلڈ کرنے میں، وہ میں نے اس کا لبے لباب کیا ہے، میں آپ کے سامنے پوری بات کو سمرائز کر رہا ہوں 2 منٹ میں، میری بات سنیں توجہ کے ساتھ۔ ابھی آپ کے سامنے ہم نے بات یہ رکھی ہے کہ یہ سارے کا سارا جو چکر ہے یہ شروع کیوں ہوا؟ کیونکہ مرزا غلام احمد قادیانی کا بیٹا مرزا صاحب کو پراپر نبی منوانا چاہتا تھا، اور اس کے لیے اس نے اسمہ احمد کا ان پہ اطلاق شروع کیا۔ کیوں؟ تاکہ وہ اس کے بعد اپنی خلافت کو جسٹیفائی کر سکے، کیونکہ خلافت ان کے ذہنوں کے مطابق خلافت علی منہاج النبوہ نبی کے بعد آنی ہے، تو اگر مرزا صاحب پراپر نبی ثابت نہیں ہوں گے، حقیقی پراپر نبی نہیں ہوں گے، تو آگے وہ معاملہ نہیں چلنا۔ اب آگے دیکھیں، مرزا صاحب کے بیٹے نے اس کے اندر یہ پھر پورا مضمون لکھا، آپ کو حوالہ پہلے دے دیا ہے، اس کے اندر اس نے کیا مقدمہ ثابت کر رہا ہے، وہ اس کا نچوڑ آپ کو بتا دیا۔ وہ کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نہ ہم ذاتی طور پہ اس کو اپلائی کر سکتے ہیں اس پیشن گوئی کو، نہ صفاتی طور پہ کر سکتے ہیں، بلکہ اس کے نام اور صفت دونوں اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے کوئی بندہ ہونا ہے۔ وہ کہتا ہے وہ میرا دعویٰ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی ہے۔ یہ تھی وہ کنفیوژن جس کے باعث ابھی آپ جتنا کچھ سنتے ہیں یہاں سے اس کا جو ہے نا وہ آغاز ہوا تھا۔ ابھی جناب میں اپنے آپ کو پاز کرتا ہوں، ابھی یہ جو ہم نے ایپیسوڈ آپ کے سامنے، اور دو باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ اس نے کہا کہ اصل مصداق مرزا صاحب ہیں۔ مرزا صاحب اصل مصداق صرف اس صورت میں بنیں گے اگر مرزا صاحب اصل احمد ہوں، اور اگر مرزا صاحب کو آپ اصل احمد مانیں گے تو نعوذ باللہ من ذالک آپ کو نیسیسریلی ماننا پڑے گا کہ ہمارے آقا و مولا اصل احمد نہیں ہے بلکہ ان کی اصطلاحات کے مطابق روزی احمد ہیں۔ دوسری بات کیا کہ ویسے تو یہ کہنے عجیب سی بات ہے کہ صفاتی طور پہ ان پہ اطلاق ہوتا ہے، کیونکہ صفات ذات کے بغیر ہوتی ہی نہیں ہے، تو سرکار ہمارے پہلے ذات احمد ہیں اس لیے وہ صفات احمد کے حامل ہیں۔ لیکن مرزا صاحب کے بیٹے نے بات ہی ختم کر دی ہے، کہہ کے کہ نہ ذات کے اعتبار سے ان پہ بات اپلائی ہوگی نہ صفات کے اعتبار سے ہوگی، بلکہ مرزا غلام قادیانی ہی ہے۔ ٹھیک ہے جناب، ابھی ہم یہاں پہ پاز، ٹھیک ہے جی۔ اچھا ابھی یہاں پہ نا اب میں آپ کے سامنے کچھ بہت ایک اہم بات کرنے چلا ہوں، اس کو آپ نے یعنی یہ اس پوری کہانی کے نا
جو مختلف پزلز ہیں، ہم ان مختلف پزلز کو ون بائی ون لے رہے ہیں۔ پہلا ہم نے جو ڈسکس کیا کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے 3 باتیں کی۔ اس نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 ہی نام ہیں، محمد و احمد، اور یہ جو سورہ صف کی پیشن گوئی ہے یہ آپ کے بارے میں ہی ہے۔ اس نے کہا جہاں تک میرا تعلق ہے میں بروز کے طور پہ ہوں، یہ اس کا ہم نے آپ کو موقف دیا۔ اچھا، اس کے بعد ابھی اس سیکنڈ ایپیسوڈ میں ہم نے آپ کو کیا بتایا کہ یہ سارا معاملہ الجھایا کیوں گیا، اور اس کے اندر جو بنیادی طور پہ 2 الجھاؤ ڈالے گئے کہ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفاتی طور پہ تو احمد ہیں نا، تو ہم نے آپ کو بتایا کہ ذات کے بغیر صفات کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ مرزا صاحب کے بیٹے نے پیج 96 پہ صفات کو بھی اڑا دیا ہے۔ اچھا، اس کے بعد کہا جاتا ہے مرزا صاحب کا بیٹا کہتا ہے کہ اصل مصداق مرزا صاحب ہیں، تو اگر مرزا صاحب اصل مصداق ہیں تو ان کو اصل احمد ماننا پڑے گا، ورنہ اصل مصداق نہیں ہو سکتے۔ اور جب مرزا صاحب کو اصل احمد مانو گے تو یو ہیو ٹو ایڈمٹ نعوذ باللہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اصل احمد نہیں ہے، تو پھر کون سے ہیں؟ بروزی۔ تو یہاں پہ مرزا صاحب اصل بن گئے اور نعوذ باللہ سرکار بروزی بن گئے، یہ کیا ہے؟ اچھا، ابھی جناب نا یہ جو بات ہے نا، ابھی میں آپ کو تیسری بات بتانے چلا ہوں۔ یہ تیسری بات آپ نے سننی ہے بہت توجہ کے ساتھ۔ یہ جو اصل بات ہے کہ اصل مصداق، یعنی کس بنیاد پہ یہ بات اٹھائی گئی کہ اصل مصداق مرزا صاحب ہیں، یہ بڑی بات آپ سب نے بہت توجہ سے سننی ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ پیشن گوئی کا اصل مصداق وہ انسان بنے گا، یہ دیکھیں میں آپ کے سامنے ذرا ان کی عبارت پڑھ کے بتاتا ہوں، آپ یہ ذرا سنیے گا عبارت، یہ آپ نے سننی ہے عبارت بہت دھیان سے۔ ہاں، یہ جب اس نے دلائل دینے شروع کیے نا کہ وہ اصل مصداق کیوں مانتا ہے، تو وہاں پہ نا ایک لائن لکھتا ہے، یہ پیج نمبر 97 ہے، اگلے پیج ہے، لکھتا ہے کہ اب میں اس بات کا ثبوت قرآن کریم سے پیش کرتا ہوں کہ اس پیشن گوئی کا مصداق حضرت مسیح موعود ہی ہو سکتے ہیں اور کوئی نہیں۔ سنتے ہو؟ کہہ رہا ہے کہ اب میں اس چیز کے آپ کو پروف دوں گا کہ مرزا غلام قادیانی ہی اس کا مصداق ہے اور کوئی نہیں۔ اب یہ نا جو ہے نا کہ اب آپ کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہونا چاہیے کہ اتنی بڑی بات وہ کرتا کس بنیاد پہ تھا، مسئلہ کیا تھا؟ سب لوگ بہت توجہ سے میری بات کو سنیے گا۔ مرزا صاحب کی پوری جماعت نے یہ جو پورا ایک دھوکہ کھڑا کیا احمد ہے، وہ آپ کا اسم ذات ہے، اور اسم ذات صرف ایک ہی ہوتا ہے، اس کے علاوہ تو جتنے بھی ہوں گے وہ ان کے صفاتی نام ہوں گے۔ یہ ہے ان کا مقدمہ۔ یعنی مقدمہ کیا ہے کہ جی اسم ذات، سنیں میری بات کو، کہتے ہیں جی اسم ذات صرف ایک ہوتا ہے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا محمد ہے، لہٰذا آپ کا اسم ذات احمد نہیں ہے، تو لہٰذا اس کا اصل مصداق آپ نہیں بن سکتے۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ ہے بنیادی مقدمہ۔ اب سنیں ذرا، سوال یہ پیدا ہوا یہاں پہ، ہمارا پہلا نقطہ مرزا غلام احمد قادیانی کا حوالہ جو ابھی آپ کو پڑھ کے بتایا، ملفوظات کا دوسرا والیوم پیج نمبر 61 سے پورا 15 پیج کا آرٹیکل ہے۔ اس نے لکھا ہے کہ محمد اور احمد آپ کے 2 ہی نام ہیں۔ اب مرزا صاحب کا بیٹا جو ان کی جماعت کے نزدیک مرزا صاحب جو ہیں وہ ان کے نزدیک حکم و عدل ہیں، مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 ہی نام ہیں، ایک محمد ایک احمد، اس کو کہاں لے جاؤ گے؟ یہ پہلا پوائنٹ ہے۔ اچھا، دوسرا پوائنٹ ہے کہ ابھی میں آپ کو مسلمانوں کے حوالے سے تو سمپل سرکار کی مبارک زبان سے آپ کو سنوا دیتا ہوں کہ سرکار نے کہا میرا نام احمد ہے۔ جن کا تعلق سرکار کے ساتھ ایمان کی بنیاد پہ ہے نا، ان کے لیے میں ابھی سرکار کا لفظ آپ کے سامنے پڑھ دوں گا، ان کی گردنیں پھر جھک جائیں گی۔ اللہ نے اپنے قرآن میں فرمایا کہ جب اللہ اس کا رسول کسی بات کا فیصلہ کر دیں تو پھر اہل ایمان کے پاس کوئی اختیار باقی نہیں رہ جاتا۔ ابھی پہلے میں نے آپ کو بتایا ان کے اپنے حکم و عدل کا فیصلہ، اس نے کہا کہ سرکار کے 2 ہی نام ہیں، محمد و احمد، یہ نہیں مانتے۔ ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں ہمارے آقا و مولا، ہمارے سرکار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میں آپ کو حوالہ بھی پڑھ کے بتا دیتا ہوں، یہ بھی ذرا سن لیجئے گا، یہ لیں آپ کے سامنے، اس کو بھی ہم رکھ دیں۔ اچھا، پہلے تو نا آپ لوگ چونکہ دیکھیں اگر آرگیومنٹ کو سمجھیں گے نا تو پھر مربی کے دھوکے سے آپ بچ سکیں گے۔ اصل مصداق مرزا صاحب کو کیوں قرار دینا چاہتے ہیں؟ کیونکہ کہتے ہیں مرزا صاحب کا ذاتی نام احمد تھا، یعنی مرزا صاحب کا ذاتی نام احمد تھا، اور کہتے ہیں ذاتی نام صرف ایک ہو سکتا ہے، اور جو کہ سرکار کا ذاتی نام تو محمد تھا، لہذا اس میں ذات ان کا محمد تھا، باقی صفاتی تھے ان پہ اطلاق نہیں ہو سکتا۔ یہ آرگومنٹ ہے۔ اب دیکھیں ذرا، اب حوالے آپ نے نوٹ کرنے ہیں، میں ان کو پڑھتا جاؤں گا۔ والیوم نمبر ہے 14 روحانی خزائن کا، اس کا پیج نمبر ہے 3، والیوم نمبر 14 پیج نمبر 3، کتاب کا نام ہے نجم الہدا۔ میں نے کچھ حوالے پہلے بھی آپ کو بتائے نا، کہ یہ بھی سننے ذرا، یہ حوالہ پورا آپ نے سننا ہے۔ کہتا ہے کہ اس رسول امی پہ، یعنی مرزا غلام احمد قادیانی ان کا حکم عدل کیا کہہ رہا ہے؟ کہتا ہے کہ اس رسول امی پہ درود و سلام ہو جس کا نام محمد اور احمد ہے، یہ دونوں نام اس کے وہ ہیں کہ جب حضرت آدم کے سامنے تمام چیزوں کے نام پیش کیے گئے تو سب سے اول یہی 2 نام پیش کیے گئے۔ اسی کتاب کے اگلے صفحے پہ پیج نمبر 4 پہ، یعنی والیوم نمبر 14 پیج نمبر 4 پہ کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بوجہ ان دونوں ناموں کے
تمام انبیاء سے اول درجہ پہ ہیں۔ اب یہ بات آپ نوٹ کیجئے گا کہ جس ہستی کو آپ احمد رسول کا نام دیں گے نا، اس ہستی نے مرزا صاحب کے بقول سارے انبیاء سے افضل ہونا ہے، یہ سوچ لیجئے گا۔ آگے سنیں، اسی کتاب والیوم نمبر 14 کا پیج نمبر 7 کیا لکھتا ہے؟ کہتا ہے اس وجہ سے، سنیے گا ذرا، کہتا ہے اس وجہ سے کوئی نبی یا رسول پہلے نبیوں اور رسولوں میں سے احمد کے نام سے موسوم نہیں ہوا، کیونکہ ان میں سے کسی نے خدا کی توحید اور ثنا ایسی نہیں کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ کلیئر ہو گیا نا؟ آگے سن لیں ذرا، والیوم نمبر یہی 14، اس کا پھر پیج نمبر 7 ہی ہے۔ کہتا ہے پس کامل طور پہ بجز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی مادی نہیں، اور کامل طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی احمد نہیں، یعنی سرکار جو ہیں وہ کامل احمد ہیں۔ مجھے بتائیں کہ اگر ذات کامل نہ ہو تو صفات آئیں گی کہاں سے ان کے اندر؟ ٹھیک ہو گیا؟ اب آگے سنیے گا، ابھی میں نے آپ کو ملفوظات کا حوالہ پہلے بتا دیا ہے، جن لوگوں نے نہیں سنا نوٹ کر لیں۔ ملفوظات کا والیوم نمبر وہ 2 تھا، اس کا پیج نمبر 71 تھا، اور اس پہ میرے صاحب نے کیا لکھا تھا کہ پھر بتانا چاہتا ہوں کہ حمد سے محمد اور احمد نکلا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دو نام ہیں، اور آگے پھر وہ میں نے آپ کو سنائی پہلے باتیں۔ ابھی میں آپ کو بتانے چلا ہوں کہ ہمارے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، انہوں نے اس کے بارے میں کیا بتایا۔ ٹھیک ہے، یہ میں آپ کے سامنے وہ سرکار کی حدیث کو ابھی پڑھنے چلا ہوں، اس کو بھی ذرا سن لیجئے گا۔ ہمارے آقا و مولا نے فرمایا، اور یہ جو حدیث ہے یہ صحیح البخاری ہے، اس کی حدیث نمبر ہے 4896، صحیح بخاری 4896۔ ہمارے آقا و مولا کی مبارک زبان سے سنیے گا، اہل ایمان جب اس کو سنیں گے نا، ان کے دل تر و تازہ ہو جائیں گے، ان کا ایمان بڑھ جائے گا اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کے اوپر، اور ان کی گردنیں جھک جائیں گی سرکار کے فیصلے کے آگے۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، سرکار کے فیصلے کے آگے گردن وہی اٹھاتا ہے جو منافق ہو، یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے۔ اب سنیں ذرا سرکار کا فیصلہ۔ سرکار نے فرمایا کہ میرے لیے بہت سے نام ہیں، اسماء عربی کا لفظ ہے، جمع ہے اسم کی۔ فرمایا کہ لی اسماء، میرے لیے بہت سے نام ہیں، یہ کہتے صفات ہیں۔ آگے سرکار نے فرمایا وہ کون سے نام ہیں؟ حاشر اور عاقب، فرمایا کہ میرے نام ہیں۔ اب یہاں پہ رک کے آپ نے ایک بات پہ غور کرنا ہے، یہاں پہ جو 5 نام بیان کیے گئے ہیں انہی میں سے محمد بھی ہے۔ بات غور سنیے گا میری آپ توجہ کے ساتھ، انہی میں سے محمد بھی ہے۔ اگر آپ باقی ساروں کو صفات میں ڈال کے ان کا ایسے انکار کرنا چاہیں گے تو محمد بھی نہیں شامل ہے، اس کو بھی نکال دو، پھر تو سرکار محمد بھی نہیں ہے، کیونکہ آپ نے محمد و احمد اور سارے ناموں کو ایک جگہ بیان کیا ہے۔ یہاں پہ ایک نقطے کی بات سننے ذرا، یہ بہت اہم بات ہے، جو کہ دجل کے دروازے ہیں وہ ہم نے بند کرنے ہیں۔ وہ کیا بات ہے؟ یہ آپ کے سامنے علماء کے حوالے پیش کریں گے کو دیکھو، فلاں عالم نے کہا، فلاں عالم نے کہا کہ احمد کا مطلب یہ ہے فلانا، اس نے کہا جی کہ احمد صفاتی نام ہے۔ یہ میری بات سب مسلمان بھی توجہ سے سنیں اور باقی لوگ بھی سن لیں۔ کیا بات ہے وہ؟ اگر کوئی عالم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ سرکار کے ناموں کو صفاتی نام قرار دے، لیکن ایک شرط ہے، کسی کو احمد کا اطلاق کر کے کسی اور انسان کو احمد رسول قرار نہ دے، یعنی اس بات پہ ایمان رکھے کہ محمد و احمد ایک ہی ہستی ہے، ہمارے آقا و مولا۔ اس کے بعد وہ کہے گی کہ محمد یہ ہے اور we have no problem with that۔ لیکن یہاں پہ قادیانیت کا مسئلہ مختلف ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی اور صفاتی نام میں تقسیم کر کے وہاں سے مرزا غلام قادیانی کا دروازہ کھولنا چاہتے ہیں، یہ کفر ہے۔ اس کفر کا ارتکاب بتاؤ کس عالم نے کیا ہے؟ وہ کون سا عالم ہے جس نے کہا کہ سرکار کا صفاتی نام احمد ہے، ذاتی نام محمد ہے، لیکن اس میں ذات احمد والا رسول کوئی اور بندہ ہے؟ لاؤ کون ہے وہ، ہم اس سے بات کرتے ہیں، پھر آئے ہمارے سامنے وہ۔ تو اصل نقطہ یہ ہے کہ جن علماء کے حوالے آپ کے سامنے پیش، اس کا جواب یہ ہے ان میں سے کسی عالم نے محمد و احمد کی تقسیم کر کے 2 رسول نہیں نکالے، یہ نہیں کہا کہ محمد رسول تو ابن عبداللہ ہو گیا اور احمد رسول کوئی اور ہو گیا ہے، یہ کفر کس نے نہیں بکا۔ اچھا ابھی دیکھیں ذرا، ایک حدیث آپ کے سامنے آئی، ایک اور بھی سن لیں۔ ویسے تو سرکار کے چاہنے والوں کے لیے سرکار کی زبان سے نکلی ایک بات کافی ہے، پھر گردن انسان کی نہیں اٹھ سکتی وہاں سے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ ابھی جو آپ کے سامنے حدیث پہ میں رکھ رہا ہوں، یہ جو حدیث ہے یہ ہے جناب ایک سیکنڈ، مسند احمد والی روایت، ہاں جی، یہ جناب مسند احمد کی روایت نمبر ہے 763 سن لیں ذرا۔ ہمارے آقا مولا کیا فرما رہے ہیں؟ آپ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کچھ ایسی چیزیں دی ہیں کہ جو انبیاء میں سے اور کسی کو نہیں دی گئی۔ اچھا، پھر سرکار نے وضاحت کی کہ وہ کیا چیزیں ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ دشمن کے دل میں میرا روب ڈال دیا گیا، ایک بات یہ ہے کہ مجھے زمین کے
مجھے زمین کے خزانے عطا کیے گئے، آپ جانتے ہیں کیونکہ میرے سامنے انگلش لکھی ہوئی ہے اس لیے میں اس کو ترجمہ کر رہا ہوں آپ کے سامنے نا. تو کہا کہ مجھے زمین کے خزانے عطا کیے گئے. آپ جانتے ہیں کہ جو کیسر و کسرا فتح ہوئے تو اس کی طرف یہ اشارہ ہے. اور کیا فرمایا؟ اور فرمایا کہ مجھے اللہ اکبر مجھے نام دیا گیا احمد، اور میرے لیے مٹی کو یا زمین کو پاکیزہ کر دیا گیا، اور جو میری امت ہے وہ خیر الامم ہے. میری امت کیا ہے؟ خیر الامم ہے. یہ ہمارے آقا و مولا نے فرمایا کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس میں میں منفرد ہوں. اللہ نے کسی نبی کو یہ مرتبہ مقام نہیں دیا، اور اس میں سے ایک کیا بات تھی کہ مجھے احمد نام دیا گیا. اب دیکھو ہم نے قادیانیت کے ماننے والوں کے سامنے مرزا غلام قادیانی صاحب کے حوالے پیش کر دیے، اہل ایمان کے لیے اپنے آقا و مولا کے فرمودات پیش کر دیے بالکل بلیک اینڈ وائٹ میں کہ میرا نام احمد، مجھے احمد نام دیا گیا. اس جو حدیث ہے مسند احمد کی 763، یہاں پہ اور کوئی ذکر بھی نہیں ہے، صرف ایک نام کا ذکر ہے کہ مجھے احمد نام دیا گیا. اب آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارے آقا و مولا کو نعوذ باللہ زبان کا نہیں پتا تھا کہ صفات اور اسماء میں کیا فرق ہے؟ کیسی باتیں کرتے ہو، کہاں بھٹکے جاتے ہو؟ کہ احمد نام ہمارے آقا و مولا کا ہم نے اسٹیبلش کیا. ابھی اگلی جو بات ہے نا، یہ آپ نے ایک ایک حوالہ نوٹ کرنا ہے، اور انشاءاللہ یہ دیکھیے گا کہ یہ آپ کے کام آئیں گی چیزیں جب دجل و فریب کے دروازے آپ کے اوپر یہ کھولیں گے. وہ کیا ہے؟ اب دیکھیں ہمارے آقا و مولا کا نام احمد ثابت ہو گیا. اب آتے ہیں مرزا غلام احمد قادیانی صاحب پہ، کیونکہ بات تو یہ نا کہ ان کا نام احمد ثابت نہیں کرنا تھا نا، لیکن یہ تو آپ کو بتائیں گے نہیں. اب یہاں پہ میں جو باتیں کرنے چلا ہوں توجہ سے پہلے سن لیں میری بات کو. قادیانی جماعت کا کیا آرگیومنٹ ہے کہ اسم ذات صرف ایک ہوتا ہے، اور مرزا غلام احمد قادیانی جو ہے ان کے بقول اسم ذات احمد ہے. یہ ان کا آرگیومنٹ ہے. ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی سے ان کی ڈیبیٹ کرواتے ہیں. قادیانیت کا سارا مقدمہ مرزا غلام احمد قادیانی سے ڈیبیٹ کرنے پہ کھڑا ہوا ہے. ہم سے ان کی کوئی ڈیبیٹ نہیں ہے، یہ اپنے نبی سے ڈیبیٹ کرتے ہیں. اب دیکھیں ذرا روحانی خزائن والیم نمبر ہے 13 پیج نمبر ہے 285. سنیں ذرا مرزا صاحب کے بارے میں، سنیں ذرا. اس سے پہلے کہ حوالہ پڑھو ایک بات مجھے بتائیں، جو احمدی سن رہا ہے جو بعد میں سنے گا، ایک بات پہ غور کرو. اور جب میں نے کہا نا جو بعد میں سنے گا، تو کبھی ہمارے یوٹیوب پہ یہ لائیو جا رہا ہے، دی ڈائیلاگ ود امتیاز ہمارے یوٹیوب کے پلیٹ فارم پہ یہ لائیو ہے، اس کو اور دوبارہ اس کو وہاں پہ بھی آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں، دی ڈائیلاگ ود امتیاز پہ. اچھا اب دیکھیں ذرا مرزا غلام احمد قادیانی. چلے مرزا اب اس میں سے ہٹا بھی دے، ہمیں کوئی پہلی بات تو ہے کہ مرزا ہٹانا بڑا مشکل ہے یہاں، لیکن چلے یہاں ہٹا دیں. غلام احمد قادیانی یہ ان کا نام تھا کہ نہیں تھا؟ ان کے والدین نے ان کو غلام احمد کا نام دیا تھا کہ نہیں دیا تھا؟ مرزا صاحب کی کتابوں پہ مرزا غلام احمد قادیانی لکھا ہوا ہے کہ نہیں لکھا ہوا؟ مرزا صاحب کو اسی نام سے لکھا اور پکارا جاتا تھا کہ نہیں جاتا تھا؟ مرزا صاحب کے جو بھی اس وقت ڈاکیومنٹس ہوں گے وہ غلام احمد قادیانی نام سے تھے کہ نہیں تھے؟ اب میری بات سنیں توجہ کے ساتھ. انہوں نے کیا کہا کہ اس میں ذات صرف ایک ہوتا ہے، وہ تو ان کا ایک ہو گیا غلام احمد قادیانی. غلام احمد قادیانی وہ ان کا ہے، ان کی کتابوں پہ لکھا ہوا ہے، اسی نام سے وہ لکھے اور پکارے جاتے تھے. اور اپیرنٹلی ہمیں نہیں پتا، لیکن اپیرنٹلی جو سامنے نظر آتا ہے کہ ان کے والدین نے ان کو یہ نام دیا ہوگا. میں نے اس لیے بات کی ہے کہ بعض دفعہ اور بھی کوئی بڑا بھی خاندان میں سے نام، لیکن بہرحال بائی اینڈ لارج والدین بچوں کے نام رکھتے ہیں، تو ان کا نام غلام احمد رکھا گیا. چلے قادیان کے تو وہ باشندے تھے نا، غلام احمد نام رکھا گیا. چلے مرزا ان کی کاسٹ اس کو بھی ہٹا دیں، قادیان کو بھی ہٹا دیں. غلام احمد ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو، مرزا صاحب کا فرمان ہے نا، ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو، اس سے بہتر غلام احمد ہے. یہ مرزا صاحب کے اپنے زبان سے وہ بتا رہے کہ ان کا نام کیا ہے. لیکن آپ یہاں پہ ایک دجل ہے، یہ دجل آپ نے سمجھنا ہے، خدا کے لیے اس کو آپ سمجھیے گا. ان کے اندر نا ایک وہ فراڈ ہے کہ جو آج مربی آپ سے کھیلے گا، وہ بھی آپ کو بتائیں گے. ایک وہ فراڈ ہے کہ جو مرزا صاحب کے بیٹوں نے کھیلا. کس کام کے لیے؟ مرزا صاحب کو غلام احمد کی بجائے احمد ثابت کرنے کے لیے. لیٹ می ریپیٹ اگین، مرزا غلام احمد کو احمد ثابت کرنے کے لیے ایک فراڈ کی شکل وہ ہے جو آج مربی کھیلتے ہیں، اور ایک فراڈ کی شکل وہ ہے کہ جو مرزا صاحب کے بیٹے کھیلا کرتے تھے. یہ دونوں مختلف ہیں. اب آپ کو بتاتے ہیں دونوں فراڈ ون بائی ون. آپ کے سامنے مربی آپ کو کہتے ہیں کہ دیکھو کون سا نام زیادہ اہم ہے، جو نام اللہ دے کہ جو نام بندے دیں. اب یہ نا بندے کو جانے کے لیے تو بندہ کہے گا یار واقعی جو نام اللہ دے وہی اہم ہوتا ہے. تو کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ مرزا صاحب کو اللہ نے نام دیا تھا احمد، تو وہ نام اصل ہوا ان کا، تو ان کا نام تو احمد تھا جو اللہ نے ان کو دیا تھا. ٹھہرو، رکو، صبر کرو، مرزا صاحب سے پوچھ لیتے ہیں، فیصلہ تو مرزا صاحب سے کروانے دو.
لے جناب اب حوالہ نوٹ کریں، والیوم نمبر 13 پیج نمبر ہے 258، کتاب البریہ کتاب کا نام ہے۔ مرزا صاحب کی کیا بات ہے جی، کہتے اللہ تعالیٰ نے میرا نام غلام احمد قادیانی رکھ کر اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کیونکہ اس نام میں 1300 کا عدد پورا کیا گیا۔ مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا نام غلام احمد قادیانی رکھا ہے۔ اسم ذات کتنے ہوتے ہیں ذرا بتائیے گا، ذرا ٹروتھ سیکر بھائی ذرا میسج کیجیے گا یہاں پہ نیچے نا چیٹ میں کہ اسم ذات کتنے ہوتے ہیں، ذرا بتائیے گا ٹروتھ سیکر بھائی، ذرا بتائیے گا ہمیں کر کے یہاں پہ میسج، کتنے اسم ذات ہوتے ہیں؟ ہاں سنا نہیں میں نے، کتنے ہوتے ہیں؟ سنا تھا کہ آپ کہتے ایک ہوتا ہے۔ تو مرزا صاحب کے والدین نے ان کا نام رکھا غلام احمد، مرزا صاحب کہتا ہے خدا نے میرا نام رکھا غلام احمد قادیانی۔ اب یہاں پہ سب لوگ ایک بات توجہ سے سنیں، مرزا صاحب نے کہا غلام احمد قادیانی نام اللہ نے اس لیے رکھا کہ اس طرح 1300 کے عدد پورے ہوتے ہیں، علم الاعداد کی روح سے 1300 کے عدد پورے ہو جاتے ہیں، اور کیونکہ میں نے 13 صدیوں کے بعد ہی آنا تھا تو یہ دیکھو اس میں اشارہ موجود ہے۔ اب مطلب کیا ہوا بات کا، اگر آپ شروع سے غلام گرائیں گے تو عدد 1300 نہیں رہ جائیں گے، اگر آپ اینڈ سے قادیانی گرائیں گے تو عدد 1300 نہیں رہ جائیں گے۔ تو آپ کو غلام بھی رکھنا ہے، قادیانی بھی رکھنا ہے، عدد 1300 پورے تب ہوتے ہیں۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ مرزا صاحب کے والدین نے ان کا نام رکھا غلام احمد، مرزا صاحب کے بقول اللہ نے ان کا نام مرزا صاحب کے بقول، ہم یہ ساری باتیں فراڈ ہے، لیکن مرزا صاحب کے بقول اللہ نے ان کا نام رکھا غلام احمد قادیانی، وہ 1300 کا نمبر پورا کرنے کے لیے۔ اسم ذات کتنے ہوتے ہیں ذرا بتائیے گا سیکر بھائی، ذرا ٹروتھ سیکر بھائی ذرا بتائیے گا ہمیں کر کے میسج، کتنے ہوتے ہیں اسم ذات؟ آپ روز بتاتے تھے کہ ایک ہوتا ہے، تو آلریڈی ہمارے پاس 2 ہو چکے ہیں، ایک ہے غلام احمد، وہ بھی ابھی آپ کو ثابت کریں گے، سنیں ذرا، روحانی خزائن والیوم نمبر 21 پیج نمبر ہے 360 خدا تعالی کی طرف سے، سنتے ہو، خدا تعالی کی طرف سے 2 نام میں نے پائے، ایک میرا نام امتی رکھا گیا جیسا کہ میرے نام غلام احمد سے ظاہر ہے۔ اب ایک بات پہ آپ سب نے رک کے غور کرنا ہے، امتی تو کسی بندے کا نام نہیں ہوتا نا، وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو امتی نام کی طرف ہے نا میرا جو اشارہ، وہ غلام احمد میں ہے۔ آگے سن لے، دوسرا میرا نام ذلی طور پہ نبی رکھا گیا، خدا تعالیٰ نے حصص سابقہ میں میرا نام احمد رکھا۔ اب گنتے جائیے گا، اوپر انہوں نے بتایا کہ ان کا نام ہے، اللہ نے رکھا غلام احمد قادیانی، ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے میرا نام رکھا غلام احمد قادیانی، اور میرا نام رکھا ذلی طور پہ نبی، اور میرا نام رکھا احمد۔ پھر کہتے ہیں کہ اسی طرح بار بار مجھ کو پکارا، اور یہ اس بات براہین احمدیہ میں میرا نام احمد رکھا، یہ اشارہ ہے۔ اچھا اب دیکھیں ذرا، اب ہم ذرا بات کو نا سمرائز کرتے ہیں، ذرا بات کو سمرائز بھی تو کرنا ہے نا۔ سمرائز یہ کرنا ہے جی کہ مرزا صاحب بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا نام غلام احمد قادیانی رکھا، ایک کوٹیشن یہ تھی، اور ابھی تو نے بتایا ہے کہ اللہ نے ان کا نام غلام احمد رکھا۔ ہم اس پہ بھی اعتراض نہیں کرتے، ہمیں چونکہ بات کو آگے لے کے چلنا ہے نا، ہم کہتے کوئی بات نہیں، یہ مرزا صاحب نے ایک ہی بات کی ہے، اوپر غلام احمد قادیانی کہا ہے، نیچے غلام احمد کہا ہے، چلو قادیانی لکھنا بھول گئے، لیکن وہ ایک ہی بات کر رہے ہیں۔ ایک نام مرزا صاحب کے والدین نے ان کو دیا، ایک نام مرزا صاحب کے والدین نے ان کو دیا، وہ کیا تھا؟ غلام احمد۔ مرزا صاحب کے بقول ایک نام ان کو اللہ نے بھی دے دیا، وہ ہے غلام احمد قادیانی، تاکہ 1300 کا نمبر پورا ہو۔ کتنے ہو گئے؟ 2، ایک نام غلام احمد، ایک نام غلام احمد قادیانی، تو 2 تو پہلے ہو چکے ہیں۔ یہ اسم ذات کتنے کرنے ہیں؟ اب دیکھو لوگوں، ابھی آپ کو پتا چلا قادیانی کس چیز کا نام ہے؟ ہمارے آقا و مولا کی ناموس پہ جب ہاتھ یہ لوگ اپنا بڑھاتے ہیں نا، تو کہتے ہیں نہیں 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 نہیں، اس میں ذات تو صرف ایک ہی ہو سکتا ہے نا، وہ تو ایک سے زیادہ ہو نہیں سکتے، یعنی وہاں پہ ان کی یہ لاجک ہے۔ یہاں پہ مرزا صاحب کہہ رہے ہیں، مرزا صاحب کے والدین نے ان کا نام رکھا غلام احمد، مرزا صاحب کے بقول ان کے خدا نے ان کا نام رکھا غلام احمد قادیانی۔ یہ 2 تو آلریڈی ہو چکے ہیں، 2 آلریڈی ہو چکے ہیں، کتنے چاہیے اور؟ مرزا صاحب کتنے اس میں ذات تھے؟ اچھا ابھی جو میں نے کہا نا کہ دجل کی 2 لیئرز ہیں، ایک ابھی کھیلی جاتی ہے اور ایک پہلے کھیلی جاتی تھی۔ آج کا مربی جب آپ کو کہے نا کہ مرزا صاحب کا وہ نام اصل ہے کہ جو اللہ نے رکھا تھا، اچھا تو وہ تو کہہ رہے وہ غلام احمد قادیانی تھا، نہیں نہیں نہیں، ایک اور جگہ لکھا ہوا ہے کہ احمد بھی تھا، تو 2 ہو گئے۔ میری بات سمجھنا سب لوگ، لیٹ می ریپیٹ اگین، جب مربی آپ سے کہے کہ نہیں نہیں مرزا صاحب کا اصل نام وہ ہے جو اللہ نے رکھا تھا اور وہ اصل ہے، اچھا میرے صاحب نے کہا کہ اللہ نے ان کا نام رکھا ہے غلام احمد قادیانی، اور وہ غلام احمد قادیانی تینوں چیزیں لینی ہیں تب 1300 کا نمبر پورا ہوگا ان کے بقول، ٹھیک ہو گیا۔ ایک نام ان کے والدین نے رکھا، وہ کیا تھا؟ غلام احمد، کیونکہ ان کے بھائی کا نام تھا غلام قادر، ان کا نام تھا غلام احمد۔ اب غلام احمد 1، غلام احمد قادیانی 2، کتنے اسم ذات ہونے ہیں مرزا صاحب کے؟ اچھا اب رکے ذرا، اب آ جاتے ہیں اس بات پہ۔ اب یہ جو نقطہ ہے نا،
اس کو سنیے گا توجہ سے انشاءاللہ، you will appreciate it. اب دیکھیں ذرا، ہمارے آقا و مولا کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو رکھا گیا، ٹھیک ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے سرکار کو نام کیا دیا؟ احمد. ابھی آپ کے سامنے سرکار کی حدیث آپ کو سنائی ہے کہ مجھے نام دیا گیا احمد، ٹھیک ہو گیا. یعنی جب تو اللہ تعالیٰ ہمارے آقا و مولا کو احمد نام دے تو قادیانیت کہتی ہے نام نہیں مانیں گے. جب مرزا غلام قادیانی کی وحیوں کے اندر مرزا غلام قادیانی کا خدا اس کو نام دے احمد کا، کہتے وہ مانیں گے. دیکھیں نا، اگر ان کی لاجک، ابھی ہم ان کی لاجک کے مطابق بات کر رہے ہیں نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام والدین کی طرف سے محمد آ گیا، ٹھیک ہے جی. مرزا غلام قادیانی کا نام اس کے والدین کی طرف سے غلام احمد آ گیا، ٹھیک ہو گیا. ہمارے آقا و مولا کو اللہ نے نام دے دیا احمد. قادیانی نے کہا میں نہیں مانتا، اور مرزا غلام قادیانی نے کہا کہ میری وحی میں مجھے نام دیا گیا احمد. قادیانی کا میں مانتا ہوں. اب بتائیں ان کی گردنیں کہاں پہ جھک رہی ہیں؟ سوچیں نا ذرا، ان کی گردنیں جو ہیں وہ ہمارے آقا و مولا کے فرمان کے آگے اکڑ جاتی ہیں، لیکن یہاں پہ جھک جاتی ہیں. اور آخری بات، اگر مرزا غلام قادیانی یہ کلیم بھی کر لیں کہ ان کے خدا نے ان کو احمد نام دے دیا، تو اسم ذات تو ایک ہی ہوتا ہے، ان کا اسم ذات احمد کیسے بنے گا؟ غلام احمد ایک ان کے والدین کی طرف سے، غلام احمد قادیانی بقول مرزا صاحب کے ان کے اللہ کی طرف سے، ان کے خدا کی طرف سے. دو تو آلریڈی ہو چکے ہیں، تو اگر دو آلریڈی موجود ہیں تو احمد جو ان کی جو مرزا صاحب کے بقول مرزا صاحب کی وحیوں میں ان کا نام دیا گیا احمد، وہ تیسرا بن جاتا ہے. اس میں ذات کتنے رکھنے ہیں آپ نے؟ یعنی جو نام آپ کا آپ کے والدین رکھیں، جس نام سے آپ پکارے جائیں، جو نام آپ کا کتابوں پہ لکھا ہو، جو نام آپ خود اپنا پکار کے کہتے غلام احمد غلام احمد، وہ اس میں ذات نہیں ہے. تو پھر وہ کیا ہے؟ ہمیں اس بات کا جواب دو نا، غلام احمد کیا ہے؟ پھر غلام احمد قادیانی کیا ہے؟ یہ کون سا نام ہے جو مرزا صاحب کے والدین نے ان کو دیا غلام احمد؟ اس نام کو آپ کیا اگر وہ اسم ذات نہیں ہے وہ کیا ہے پھر؟ وہ مرزا صاحب جو ہے وہ 40 سال تک اس نام سے جب پکارے جاتے تھے تو اس کو آپ کیا نام دیں گے پھر؟ وہ یعنی غلام احمد جس نام سے مرزا صاحب 40 سال تک پکارے جاتے تھے، لکھے جاتے تھے، وہ کیا تھا؟ بتاؤ نا وہ کیا تھا؟ اگر آپ کو نہیں اچھا آپ دیکھیں یہاں پہ ایک بات نوٹ کیجئے گا. اگر یہ لوگ یہ کہیں اور یہ لوگ یہ کہیں گے نہیں، چونکہ یہ اس میں پھنس جائیں گے اور بھی زیادہ کہ نہیں غلام احمد ان کی صفت ہے، اللہ اکبر، تو پھنس جاؤ گے. اگر غلام احمد مرزا غلام قادیانی کی صفت ہے، پھر احمد کون ہے؟ آؤ نا ذرا. غلام احمد جو ہے اس کو کہیں تو لے کے جانا پڑے گا نا. غلام احمد کو اگر مرزا صاحب کا ذاتی نام بناؤ گے تو تمہارا مقدمہ ختم، اور غلام احمد کو اگر مرزا صاحب کا صفاتی نام بناؤ گے تب بھی تمہارا مقدمہ ختم. کیونکہ اگر مرزا صاحب کی صفت غلام احمد ہے تو پھر احمد کوئی اور ہے، وہ ہمارے آقا و مولا ہیں. اچھا ابھی نا آپ لوگوں نے ہم نے کل 3 جو ہے نا مرحلوں میں بات کی ہے. جب میں درمیانی دوسرے مرحلے کی جب بات ہم کر رہے تھے تو میں نے آپ کے سامنے ان کے خلیفہ کے حوالے پڑھے تھے کہ ان کا خلیفہ اللہ اکبر اپنے قلم کا زور آزما رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے احمد کا ٹائٹل چھینوں اور کہ اس کو لگاؤں مرزا صاحب پہ جا تاکہ اپنی خلافت جسٹیفائی کر سکوں. یہی خلیفہ جس وقت تفسیر صغیر لکھتا ہے وہ سننے ذرا. یہ جناب تفسیر صغیر میں جب آپ اسی آیت کی تفسیر پڑھتے ہیں، سورہ صف کی جو ہمارے آیت نمبر 6 کی آیت نمبر 7 ہے، جب اس کی آپ تفسیر پڑھتے تھے وہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ کہتے ہیں کہ اس آیت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے. اب دیکھ لیں ذرا، پہلے کیا کہہ رہا تھا کہ اس میں ایک انسان کی پیشن گوئی ہے، وہ مرزا غلام قادیانی ہے، اور ساتھ کہتا ہے کہ وہی ہی ہیں اور ساتھ کیا کہتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہو سکتے. آپ کو دلائل دے رہا تھا نا. 1957 میں تفسیر صغیر میں اس آیت کی تفسیر میں ٹوٹل 2 لائنیں لکھی انہوں نے. اس سے پہلے صفات کے صفات کالے کر دیے مرزا صاحب کو اصل مصداق ثابت کرنے کے لیے، لیکن 1957 تک چونکہ کوٹ اینڈ کوٹ جو خلافت کی گدی تھی وہ اسٹیبلش ہو چکی تھی، لاہوری جماعت کمزور پڑ چکی تھی، تو وہ ان کو اس وقت اپنا جو فراڈ تھا اس کی ضرورت نہیں رہی تھی. تو لہٰذا 1957 تفسیر صغیر میں کیا لکھتے ہیں کہ اس آیت میں یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے جب کہا کہ میں بشارت دیتا ہوں ایک رسول کی جو آئے گا میرے بعد، اس کا نام احمد ہے، تو کہتے ہیں جی کہ اس آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے جو انجیل برنباس میں لکھی ہوئی ہے. عیسائی اس کو جھوٹی انجیل قرار دیتے ہیں مگر یہ پوپ کی لائبریری میں پائی جاتی ہے. اس کے علاوہ یہ بھی دلیل ہے کہ مروجہ اناجیل میں فارکلیت یعنی پیراکلیٹس فارکلیت کی خبر دی گئی ہے جس کے معنی احمد کے بنتے ہیں. اب آگے سنیں ذرا. پس اس آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بلا واسطہ یعنی ڈائریکٹلی اصل وہ کس کی پیشن گوئی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور آپ کے ایک بروز کی
جس کا اگلی سورہ میں ذکر ہے بالواسطہ خبر دی گئی ہے، اپنے پورے موقف سے مکر گیا۔ یعنی پہلے کیا بتا رہا تھا آپ کو کہ اصل مصداق مرزا صاحب ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہو سکتے، نہ ان کو ذاتی طور پہ قرار دینا چاہتا تھا نہ صفاتی طور پہ۔ ابھی کیا کہہ رہے ہیں؟ بالکل اس کے برعکس بات۔ یہاں پہ ایک اور بات بہت اہم کرنے چلا ہوں، لاہوری جماعت یہ والی بات کرتی تھی، وہ یہ کہتی تھی کہ اصل ڈائریکٹ اصل اولین مصداق آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، بروزی طور پہ مرزا صاحب کو آپ لے لو، ذلی طور پہ ان کو لے لو، لیکن مرزا صاحب کا بیٹا ان سے مناظرے کرتا تھا، الفضل میں مناظرے چھپے میں ان سے ڈیبیٹنگ کرتا تھا، اور 1957 میں چپکے سے ان کا موقف اختیار کر لیا۔ ایک اور حوالہ انوار العلوم کی جلد نمبر ہے 24، آخری جلد ہے انوار العلوم کی، اس کا پیج نمبر ہے 369۔ یہاں پہ جب ان کا جو خلیفہ تھا، یہ والا دوسرا خلیفہ جو تھا، یہ جب جسٹس منیر کے سامنے پیش ہوا عدالت کے اندر، اور وہاں پہ اس سے سوال جواب کیے گئے، اور وہاں پہ اس کے پاؤں جل رہے تھے، تو وہاں پہ بھی یہ مکر گیا تھا۔ ذرا سنیے گا سوال، یعنی ان سے سوال کیا جا رہا ہے، کیا آپ کو یہ معلوم ہے یا نہیں کہ جس عقیدہ کا ذیل کے پرایا میں ذکر ہے وہ عامت المسلمین کا عقیدہ ہے؟ یعنی کورٹ اس سے یہ پوچھ رہی ہے کہ تمہاری کتابوں میں ایک عقیدہ لکھا ہوا ہے، اس کے بارے میں ذرا بتاؤ۔ عقیدہ کیا ہے وہ؟ کہ جیسا یہ مرزا صاحب کی عبارت ہے، یہ مرزا صاحب کی تحفہ گولڑویہ کی عبارت ہے، والیوم 17 ہے روحانی خزائن کا، کہتا ہے کہ جیسا کہ مومن کے لیے دوسرے احکام الہی پہ ایمان لانا فرض ہے، ایسا ہی اس بات پر بھی ایمان فرض ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو بیس ہیں، ایک بیس محمدی جو جلالی رنگ میں ہے، اور دوسرا بیس احمدی جو کہ جمالی رنگ میں ہے۔ تو کورٹ نے کہا کہ بھئی یہ کیا چکر ہے، یہ جمالی شمالی کیا ہے یہ؟ اب اس کے جواب میں خلیفہ صاحب کا ذرا جواب سنیں۔ جواب: عامت المسلمین کے نزدیک اس کا اطلاق صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہوتا ہے۔ کہہ رہا کہ مسلمان تو یہی کہتے ہیں کہ بھئی یہاں پہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا تو اور کوئی نہیں ہے، یہ سورہ جمعہ کی بات کر رہے ہیں وہ، ٹھیک ہے، لیکن کانسیپٹ وہی ہے۔ کیونکہ دیکھیں نا، میری بات نوٹ کیجئے گا تاکہ کوئی مربی آپ کو دجل نہ دے سکے۔ جو میں نے آپ کے سامنے تفسیر صغیر کی عبارت پڑھی ہے، وہاں اس نے کیا لکھا تھا؟ اس نے کہا کہ احمد جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن یہاں پہ ایک بروز بھی ہے جس کا ذکر سورہ جمعہ میں ہے، کہا تھا نا، ابھی اس سورہ جمعہ کی بات وہ کر رہے ہیں۔ کہہ رہا ہے کہ جناب لیکن ہمارے نزدیک اس کا اطلاق، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت ہے، کہتا ہے اس کا اطلاق اصلی طور پہ، سنیں ذرا، کہتا ہے اصلی طور پہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہوتا ہے، لیکن ذلی طور پہ مرزا صاحب پہ ہوتا ہے۔ یعنی وہی بات جو تفسیر صغیر میں ہے، یعنی وہ والی بات جب ان کو لاہوری کہتے تھے کہ بھئی یہ احمد نبی کا مصداق جو ہے مرزا صاحب کو نہ اصلی قرار دو، اس کا حقیقی اصلی اولین براہ راست مصداق سرکار کو قرار دو، لیکن اپنے بیان سے مکر گئے، کورٹ میں بھی مکر گئے، اور تفسیر صغیر میں 2 لائنیں لکھ کے جان چھڑوا لی۔ اس کا نام احمدیت ہے۔ لے جی، ہماری بات مکمل ہوئی۔